بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہم نے الحمدللہ 5 آیا تک کر لیا تھا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ اللہ تعالیٰ کن کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ متقی جن کی کوالٹیز تھیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو یوم الآخر پر ان کو یقین ہے، جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور یہ تمام کوالٹیز جس میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متقی یعنی متقی ان کو کہا گیا۔ اب اس میں ایک چیز دماغ میں کلیئر رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ 100% یہ تمام کوالٹیز اس کے اندر ہوں گی، صرف اسی کو ہدایت ملے گی۔ یہ اس میں تھوڑا سا اس طرح سے سمجھیے کہ ہدایت ہر اس شخص کو ملے گی جسے خواہش ہے ہدایت لینے کی۔ اب چاہے وہ اپنی جرنی کے بگننگ میں بالکل ابھی اس نے دین کی طرف اس کا رجحان ہوا ہے، وہ ابھی شروع ہوا ہے، چاہے وہ مڈل میں ہے، چاہے وہ اینڈ میں، ہدایت سب کو اتنی ملے گی جتنی کی آپ کو خواہش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سرٹن لیول ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے اور اس سے نیچے نیچے کسی کو ہدایت نہیں ملے گی، یا مطلب there is no cut off، آپ کہہ لیں کہ کوئی اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہوا اس سینس میں کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ ہاں مجھے طلب ہے ہدایت کی اور میں سچے دل سے ہدایت چاہتی ہوں کہ مجھے ملے، تو اس ہر ایسے شخص کو جس کو خواہش ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ہدایت سے نوازیں گے۔ تو مفلحون، فلاح پانے والا وہی ہے جس نے پوری زندگی جو گزاری اور محنت کی اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ آخر میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے گا تو وہ اپنے تمام کوششوں کا جو ہے وہ بدلہ وہاں پر اس کو ملے گا۔ اچھا، یہ شروع میں سورہ البقرہ کے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، تو یہ پہلا گروپ تھا متقیوں والا جو ہم نے آیات پڑھی، یہ ان کے بارے میں تھی۔ نیکسٹ 2 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کافرین جو ہیں وہ بھی اسپیسیفک طرح کے جو کافر ان کے بارے میں ذکر کیا، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور دماغ میں ہم نے کیا رکھنا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، ہم ساتھ ساتھ سیرہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے دماغ میں یہ رہنا چاہیے ہے کہ مدینہ میں اب آ کے سچویشن کیا ہے، کون کون لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا لین دین یا ان کا سامنا ہو رہا ہے یا ان کے تعلقات بن رہے ہیں، وہ پورا ایٹماسفیئر دماغ میں ضرور ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان کے اوپر، کہ انذرتہم، کہ تم انہیں ڈراؤ، ام، یا لم، نہیں، تنذرہم، تم انہیں ڈراؤ، لا، نہیں، یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اس میں صرف ایک چیز کوئکلی جو دماغ میں اگر رکھ لیں گے تو تھوڑا سا زیادہ کلیئر سمجھ آ جائے گی۔ کفرو آپ دیکھ رہے ہو نا، ہم نے فعل پڑھے ہیں، کفرو از اے پاسٹ ٹینس فعل، ٹھیک ہے؟ اگر یہ پریزنٹ ہوتا تو یکفرو ہوتا، یا سے بگننگ ہوتی، ٹھیک ہے؟ یا نہیں ہے، کفرو مینس کہ یہ پاسٹ ٹینس، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، میننگ کہ جن کو اب اللہ تعالیٰ، اب یہ مدنی سورہ ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریچ کرتے کرتے 10-12 سال گزر چکے ہیں، یعنی ان کو بار بار، جیسے ابو جہل ہو گیا یا ولید بن مغیرہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں سیرہ میں، یہ اس طرح کے لوگ جن کو بار بار میسج دیا گیا ہے لیکن وہ اب اس پہ نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم چاہے ان کو نصیحت کرو یا ان کو نصیحت نہ کرو، برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہر کافر کی، یا ہر، اگر یہ پریزنٹ ٹینس ہوتی نا جیسے یکفرو ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ جو کرنٹلی جو لوگ ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے اور فیوچر میں جو آئیں گے ان کی بھی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اسپیسیفک اس گروپ کی ہو رہی ہے کہ جن کو کنٹینیوسلی کتنے سال دین کی طرف بلایا گیا اور انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پوائنٹ ہے کہ اب تم نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ وقت گزر گیا۔ تو یہ اس سے جو بس ایک میسج جو مجھے اور آپ کو لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ ہم اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی جو ایروگنس میں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ پھر ہمارے اوپر کوئی بات بھی اثر نہ کرے، پھر ہمیں ہدایت کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جائیں، ہم اس گروپ میں نہ شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کون سے لوگ تھے جن کو بار 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 بار
دین کی طرف بلایا گیا تھا اور انہوں نے نہیں مان کے دیا. ٹھیک, ان کی یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ کافروں. تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں کیا کیا, ختم, یعنی ختم کا مطلب مہر. ختم اللہ نے مہر لگا دی علی اوپر, قلوبہم ان کے دلوں پر. تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. وعلی اور کس پر, سمعہم ان کی سماعت پر, یعنی سننے کی جو ان کی طاقت تھی. اور علی کس پر, ابصارہم ان کی دیکھنے کی جو مطلب جو ان کی آنکھیں ہیں, جو دیکھنے کی ان کی قوت تھی, غشاوہ اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے, عظیم بہت ہی بڑا. ٹھیک, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عذاب عظیم. خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی. اب آپ دیکھیں پہلے جو بات ہوئی تھی وہ متقیوں کی بات ہو رہی تھی اور ایمان بالغیب کی بات تھی, نفاق کی. یہ تمام چیزیں ان کا تعلق دل سے ہے. انسان دل سے کوئی بات مانتا ہے تو اس کے ایکشن میں نظر آتی ہے وہ چیز. تقوی بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے تو انسان فزیکلی وہ ایکشنز کرتا ہے جو شو کرتا ہے کہ ہاں جی یہ ایک متقی بندہ ہے. تو جب اس دل میں ہی آپ کے تقوی نہیں ہے, اس دل میں ہی کفر ہے, اس دل نے ہی سمجھنے سے انکار کر دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلے تو اس دل پر مہر لگا دی. مہر لگانے کا کیا مطلب ہے, مطلب یعنی اب کچھ بھی کہہ لیں اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا, وہ دل بند ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جب ایک دفعہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے, اور اگر اس کے بعد وہ معافی مانگ لے, توبہ کر لے, تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ معافی اور توبہ نہ کرے اور وہ کنٹینیو کر لے وہ غلطی, تو پھر اس کا دل پہ وہ دھبے بڑھتے جاتے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے. جس طرح وہ سورہ مطففین میں نا 30 جز میں کلا بل ران علی قلوبہم, ران, یہ ران کا مطلب زنگ لگ جانا, دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے زندگی میں جب ہماری یہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جن پہ زنگ لگ جاتا ہے, وہ زنگ کو اتارنا کتنا مشکل ہوتا ہے. زنگ نہیں اترتا بعض دفعہ کیونکہ وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے, اتنا لمبے عرصے سے ہوتا ہے. تو ہم بھی جب غلطیاں کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو توبہ کی طرف نہیں لے کے آئیں گے, اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, تو وہ ہمارا دل بھی وہ جو ہے وہ پورا زنگ آلود ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو صاف نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دل پہ لگا دی. اب کس پہ اور مہر لگائی, سمعہم, کیونکہ وہ سنتے تو ہیں, انہیں سنایا گیا کلام اللہ تعالیٰ کو, ان کو بتایا گیا کہ دین اسلام کیا ہے, ان کو بلایا گیا اسلام کی طرف, لیکن انہوں نے سننے کے باوجود بھی انکار کر دیا. یہ کوالٹی بھی ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بار بار ایک بات بتاؤ گے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہ نہیں سنتے اور وہ نہیں سمجھتے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے پر بھی اب مہر لگ گئی, میننگ کہ اب آپ ان کے سامنے کچھ بھی کہتے رہو ان کو نہیں سمجھ آئے گی, وہ نہیں سن سکتے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے. پردے سے مراد کیا ہے, کوئی فزیکل پردہ تو نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھیں ان کی دیکھتی ہیں مگر اس کے باوجود بھی انہیں سچ نظر نہیں آ رہا. میننگ کہ یہ اگر میں دیکھتی ہوں ارد گرد اپنی نظر ڈالوں, مجھے اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں نظر آتی ہیں, اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر میں اللہ پہ یقین نہیں رکھتی تو پھر پردہ ہی پڑا ہوا ہے میری آنکھوں کے آگے. بعض دفعہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ورڈ کہ عقل پہ پردہ پڑ گیا, مطلب کہ ایک چیز تم اگر انٹلیکٹ اپنا اگر یوز کرو, اگر اپنے دماغ کو تھوڑا سا یوز کر لو تو تمہیں چیزیں صاف کلیئر نظر آ جائیں, مگر تم اپنا دماغ ہی یوز نہیں کرے, تمہاری تو عقل پہ پردہ ہی پڑ گیا ہے کہ تم بالکل ہی ایک اندھا دھند کسی کے پیچھے جب آپ لگ جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. قرآن میں جو اور جگہ آیا ہے, آئی تھنک اٹ از سورہ کون سی ہے, میرے دماغ سے نکل گئی, ادھر سورہ, جی انیلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہ سیاست پڑھ بھی رہی تھی, اس کو کیسے پروناؤنس کرنا, سمعہم وعلا علا, کیونکہ عین کے اوپر ایک زبر ہے نا تو اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے. اچھا, تو یہ جو چھوٹی یا پہ ہے اس کا, چھوٹی یا پہ جو آپ دیکھ رہی نا کھڑا زبر اور مد ہے, اس کو لمبا کرنا ہے. علا اب سوری ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہی آ کے سو سورہ جاثیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں, ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ نہیں, کہ کیا تو نے ایسے شخص کو تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے.
اگر ہم بیٹھ کے صرف سوچ لیں, ایک اس چیز پہ غور کر لیں, اس ایک پارٹ پہ آئے کہ پوری آیت تو اور بھی ہے اس پارٹ پہ کہ خواہش نفس کا خدا بنانے کا کیا مطلب ہے. میرا دل یہ چاہ رہا ہے تو اس لیے میں یہ کر رہی ہوں, اور میں اس وقت سوچ نہیں رہی کہ میرا یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت یہ دیکھ لوں, میرا دل چاہتا ہے میں اس وقت یہ سن لوں, میرا دل نہیں چاہ رہا اس وقت نماز پڑھنے کو, میرا دل نہیں چاہ رہا قرآن کھولنے کو. ہم دل 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 یہ جو ہماری خواہشات پہ, اس لیے تو پھر دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا, دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں, کیونکہ ہر چیز تو ہمارے دل سے ہوتی ہے. جب اس دل کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں, جب اس دل پہ تقوی اندر داخل ہو جاتا ہے, پھر ہمیں یہ پرابلمز نہیں ہوتی. تو انسان اپنی مطلب اپنے نفس کو اپنا خدا بنانا مینس کہ پھر ہم نفس کی سننے لگتے ہیں. پھر جو باتیں ہمیں اللہ کی سننی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں سنتے, ہم نفس کی سنتے ہیں. That is what it means. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 2 آیتیں کیا تھی ان کافروں کے بارے میں, کہ یہ وہ لوگ, اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ اسپیسیفک گروپ آف کافر جن کو سالوں سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دین کے بارے میں بتاتے گئے اور انہوں نے نہیں اس سے سبق لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے, ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے, ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ سیکنڈ گروپ تھا. اب تھرڈ گروپ ہے جس کی بات, اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں آیتیں بھی آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. اینڈ دس از دا گروپ جو کہ مکہ میں نہیں تھا, یہ مدینہ میں ہی آ کے پیدا ہوا. یہ گروپ جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور مسلمان آئے ہیں, تو دس تھرڈ گروپ یہ وہاں پر ہی بنا ہے تھرڈ گروپ. اور وہ کون سا گروپ تھا؟ وہ منافقوں کا گروپ تھا, ہپوکریٹس. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, میں جو یقولو, وہ کہتا ہے آمنا, مطلب ہم ایمان لائے, باللہ اللہ پر, وبالیومی, اور دن پر. کس دن پر؟ آخری, آخرت کے دن پر. وما, اور نہیں, ہم وہ بمؤمنین, وہ مؤمنین نہیں ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور آخرت اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. آپ یہ دیکھو کہ شروع میں بات یہ ہو رہی ہے کہ من الناسی, لوگوں میں سے کوئی ایک ہے. میں جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے, اور یقولو بھی سنگولر کے استعمال ہوتا ہے. لیکن جب آمنا کی بات آئی تو پلورل ہو گیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی اس میں جو اسکالرز کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی وہ بول تو ایک ہی بندہ رہا ہے, لیکن اس کا پورا گروپ ہے اس کے پیچھے. یہ منافقوں کا یہ کام تھا کہ جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب لیڈر سمجھ لیے گئے, ان کو مان لیا, اور میجورٹی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فائدہ تو یہی ہے کہ مسلمانوں سے بنا کے رکھیں, لیکن دل میں ان کے کفر تھا, دل سے وہ اسلام کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے. تو وہ مسلمانوں میں بھی بیٹھتے تھے اور اپنے دوست کافروں میں بھی بیٹھتے تھے, اور مسلمانوں میں جب بیٹھتے تھے تو پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور لیکن کام ان کا کیا ہوتا تھا کہ کسی طرح اندر کی کوئی سنگن لے لیں, اور مسلمانوں کو جس وقت ہم تکلیف دے سکیں وہ تکلیف دے دیں. اور اس میں آگے بھی انشاءاللہ جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اور کلیئر ہو جائے گی کوالٹیز. اور یہ جب ہم ابھی سیرہ میں جب ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے انشاءاللہ غزوہ بدر میں, یہ منافقت ان کی بہت زیادہ امڑ کر آئی تھی باہر. ہپوکریٹ کیا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک ہپوکریٹ کیا ہے, اس کی 3 کوالٹیز ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے, جب کسی چیز پہ کوئی بحث ہو رہی کیا تو اونچی اونچی آواز میں بولے اور زبان اپنی گندی استعمال کرے, اور جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو اگر یہ تینوں کوالٹیز کسی میں موجود ہیں تو وہ پکا منافق ہے. اور اگر اس میں سے کچھ موجود ہیں تو وہ ابھی آہستہ آہستہ منافقت کی طرف چل رہا ہے, ابھی پورا منافق نہیں ہے. یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں اور آپ, ہمارے اندر بھی یہ کوالٹیز آ جاتی ہیں. ہم سے کبھی کبھی امانت میں خیانت ہو جاتی ہے, ہم کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں, ہم کسی سے جھگڑتے وقت اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتے. ٹھیک, تو منافقت اس کو کہتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, مگر وہ ایمان نہیں رکھتے, وہ مومن نہیں ہیں. اور وہ مومن نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یخادعون اللہ, وہ اپنے طرف سے سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چکمہ دے رہے ہیں, میننگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے آمنوا, جو ایمان لائے, یعنی وہ اپنی طرف سے, یہ جو منافق ہیں وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, مگر اور ما نہیں, یخدعون, وہ دھوکہ دے رہے ہیں, الا, سوائے, انفسہم, اپنی ذات کے, وما, اور نہیں, یشعرون, وہ شعور رکھتے, اور وہ اس کا وہ شعور نہیں رکھتے.
یعنی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی طرف سے, وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی ہم تو مسلمانوں میں بیٹھے ہیں تو دیکھو ہم تو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں یا اپنے دوستوں میں جاتے ہیں تو دیکھو کہ ہم کیسے مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں, مسلمانوں کے اگینسٹ بات بھی کر رہے ہیں. یہ ہپوکریسی ہے. ہم وی ول وانٹ ٹو belong to each every group. ہم یہاں جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارے اندر بھی تو اس طرح کے مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ وہ ان کا تعلق ہو, اور جب ایک گروپ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے جو بہت دین پہ چلنے والے ہیں تو وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی طرح ہیں. جب اس گروپ سے ہٹتے ہیں دوسرے گروپ میں جاتے ہیں تو وہ ان کی طرح پریٹینڈ کرنے لگتے ہیں. جب وہ تیسرے گروپ کے پاس جاتے ہیں تو جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہی کی طرح بن جاتے ہیں. تو ایز لانگ ایز یہ جو ہم تبدیل ہوتے ہیں مختلف گروپس میں, اگر اس کا دین سے یہ ریلیٹڈ نہیں ہے, یعنی میرا جو دین پہ بلیف یا میری دین, جیسے فار ایگزامپل ہم ایک پرٹیکولر گروپ میں ہیں, اذان کا ٹائم ہوا, نماز ہوئی, ہم اٹھے کیونکہ سب اٹھ رہے تھے, ہم نے بھی نماز پڑھ لی. اب میں ایک پرٹیکولر گروپ آف فرینڈس کے ساتھ ہوں, نماز کا ٹائم ہوا, کوئی نہیں اٹھ رہا. اب اگر میں اٹھوں گی تو ذرا مجھے عجیب سا لگے گا, مجھے میرا مذاق نہ اڑائیں, تو میں نے بھی وہ نماز مس کر دی. یہ بات میں کروں, یہ غلط ہے, دس از منافقت. اگر ویسے آپ ڈفرینس کرتے, جیسے فار ایگزامپل یہ میری کچھ دوستیں ہیں, ان کے ساتھ میں ان ٹاپکس پہ اگر بات کرتی ہوں, دے لائک اٹ, اینڈ وہ مطلب ان کو برا نہیں لگتا, اور وہ ہم ایک ایجوکیٹڈ ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن جو یہ گروپ ہے ان کو ذرا دوسرے قسم کی باتیں پسند ہے, تو وہ جو کہ غلط نہیں ہے, لیکن آئی ٹاک بٹ ڈفرنٹ, اس میں وہ گناہ نہیں ہے, وہ غلط نہیں ہے, دیٹ از ناٹ منافقت. وہ آپ حکمت سے کام لے رہے ہو اور آپ اس کے ساتھ چل رہے ہو. لیکن جب آپ اپنے دین کو کمپرومائز کر رہے ہو بیکاز آف پیپل, وہ منافقت ہے, وہ منافقت ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ وما یشعرون, وہ شعور نہیں رکھتے, انہیں نہیں پتا کہ وہ یہ کر رہے ہیں. یہ زیادہ خوفناک ایک گروپ ہے. ایک تو ہے نا جو منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے, آخرت پہ بھی ایمان لائے, لوگوں میں جو مسلمانوں میں بیٹھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہ مومنین نہیں ہیں. وہ تو منہ سے کہتے ہیں, ان کو دل میں پتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں. لیکن وہ لوگ جو اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم دھوکہ دے رہے ہیں, تو وہ تو زیادہ نقصان میں, ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ دھوکہ تو کسی کو نہیں دے رہے, اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اب کیا ہے, فی قلوبہم, ان کے دلوں میں مرض, بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری, جو منافقت کی بیماری, کفر کی بیماری. فزادہم اللہ, پر زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے, مرضن, ان کا مرض, ان کی بیماری. اور لہم, ان کے لیے, عذاب, عذاب ہے, علیم, بہت ہی دردناک. بیما, کس وجہ سے؟ کانو, کہ وہ تھے, یکذبون, وہ جھٹلاتے تھے. اگین یکذبون جو ہے یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے, میننگ کہ ابھی بھی ایسا کرتے ہیں اور یہ فیوچر میں بھی اسی طرح کرتے ہیں. یعنی دس از اے ہیبٹ دیٹ دے ہیو, جھٹلانا. کذبا, یکذبون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھٹلانا, کہ دوسرا بندہ جو ہے, نہ صرف آپ یہ کہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, مطلب آپ کہو, مطلب اس کی بات کو آپ مان بھی نہیں رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کسی نے مجھے کچھ کہا اور میں نے اس کو اگنور کر دیا, میں نے نہیں مانا, دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. لیکن میں مان بھی نہیں رہی اور میں کہہ رہی ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو, دیٹ از واٹ یکذبون, کذبا, جو جھوٹ بولنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی دلوں میں بیماری ہے. یہ دل سے بات شروع ہوئی تھی نا, کہ تقویٰ بھی دل میں ہوتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے, دل میں کفر ہوگا تو وہ کافر بن گیا, دل میں نفاق ہوگا تو وہ منافق بن گیا. ٹھیک, اور اب وہی بیماری جو ہے, دل کی بیماریوں میں بہت ساری چیزیں, مگر جو یہ منافقت کی بیماری ہے نا, یہ اتنی خطرناک ہے کہ وی ڈونٹ ریئلائز کہ ہم منافق ہیں. اور پھر جب اس منافقت کی, آپ کہہ لو کہ اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے, جب جس طرح ہر بیماری کا ہم علاج کرتے ہیں, کسی کو ہارٹ پرابلم ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر, کسی کو کوئی اور بیماری, کینسر کا علاج لوگ کرتے ہیں, چیزوں کا مختلف علاج. اگر آپ کسی چیز کا علاج نہیں کرتے, وہ بیماری دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی طرح ہم جب منافقت کا اپنا علاج نہیں کرتے, ہم اس کو بڑھنے دیتے ہیں, تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر ہم لا علاج ہو جاتے ہیں, پھر وہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مرض, یعنی اس کو بیماری کہا ہے. اور جب حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی تو کسی کو ہدایت کی طرف نہیں لے کے آتا, وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس میں چھوڑ دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بات ہوئی تھی اوپر یہ کفر, جنہوں نے انکار کیا تھا, جو وہ ایک گروپ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب, بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. جب یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے, عذاب علیم. علیم جو ہے نا, یعنی دردناک, تکلیف
تکلیف دہ عذاب. اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, سب سے نیچے, جہاں آگ بھی سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے, تکلیف بھی ظاہری باتیں سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ ان کے اوپر تمام لوگ ڈالے جائیں گے اور سب. تو علیم ان کو جو عذاب ملے گا وہ دردناک عذاب ہوگا. ان سے جب واعظہ اور جب قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا تم لوگ نہیں کرو, کیا نہیں کرو, فساد فی الارض زمین پر, قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک نہیں, نحنو بلکہ ہم, مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. قالو انما مطلب ایسی تو کوئی بات نہیں, بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی فساد پھیلانا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مجھے کوئی بات بتائی کسی تیسرے بندے کے بارے میں اور آپ نے مجھ سے شیئر کیا اور میں جا کے اس تیسرے بندے کو بتا دوں کہ بھئی میں تو مطلب میں ویسے ہی تمہیں بائی دا وے بتا رہی ہوں کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی. یہ فساد ڈالنا ہو گیا نا. یا دو مطلب میاں بیوی ہیں, ان کے درمیان آپ اگر چاہ رہے ہو کہ جی بجائے اس کے کہ دوستی ہو وہ اور ہی بالکل لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہے, تو آپ بیوی کو جا کے بول دو گے کہ میاں یہ کہہ رہا تھا, میاں کو جا کے بول دو گے بیوی یہ کہہ رہی تھی. اور لیکن آپ اس طرح نہیں کہ بہت ہی اوپنلی بولو گے باتوں میں کہ مطلب ایسی بائی دا وے تمہیں پتا ہے کہ وہ یہ اس طرح کہہ رہی تھی یا اس طرح کہہ رہا تھا. تو یہ فساد اس کو کہتے ہیں. دس از جسٹ ون فارم آف فساد. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے, یہ وہی منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں پھیلاؤ دنیا میں اس زمین پہ, کیونکہ تم مسلمانوں میں بھی بیٹھتے ہو اور ان کی باتیں سنتے ہو, پھر جا کے وہی کافروں سے بات کرتے ہو اور ان کی بات ادھر ادھر جو تم باتیں پھیلا رہے ہو اور لوگوں کے لیے جو مشکلات کریٹ کر رہے ہو, دس از فساد. مگر جب ان کو یہ کہا جائے تو کیا کہتے ہیں, نہیں ہم تو اصلاح کر رہے تھے بھائی, ہم تو چاہ رہے تھے کہ ان کی آپس میں پیچ اپ ہو جائے. اور وہ پیچ اپ کرنے کے بجائے آپ کیا کر رہے ہو کہ لوگوں ایک دوسرے کے لیے ان کے دل خراب کر رہے ہو. اللہ بے شک نہیں, انہم بے شک وہ ہم المفسدون, بلا شبہ وہ مفسدون, وہ مفسد ہیں, فساد پھیلانے والے ہیں, ولیکن لیکن لا یشعرون, لیکن وہ خبر نہیں رکھتے, ان کو شعور نہیں ہے. بعض دفعہ واقعی کچھ لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہ بہتری کی طرف کرنے کے بجائے چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. مفسدون, المفسدون, فساد پھیلانے والے, ان کی کوالٹی ہی یہی ہے. المفسدون کون ہو گیا کہ جو مطلب لائک دس از دا ایک ان کے اندر کی یہ کوالٹی ہے. کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ المفسدون جو ہے یہ اسم ہے. اسم کا کیا ہوتا ہے کہ اسم میں ایک پرماننس ہوتی ہے. اسم کے اندر کوئی یہ ٹیمپرری سچویشن نہیں ہے کہ ہم یفسدون نہیں ہے, یعنی کوئی یہ فعل نہیں ہے. یہ مفسدون مینس کہ یہ ایک اسم ہے, اور اسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پرماننٹ کوالٹی, جس کی میں نے پہلے سے ایک دفعہ ایگزامپل دی تھی. جیسے فار ایگزامپل میں بولوں سیب, ایک ایپل, تو وہ ایپل ہمیشہ ہی ایپل رہے گا. ٹیبل کے اوپر رکھا ہے تو سیب ہے, ٹیبل کے نیچے رکھا ہے تو سیب ہے, ہاتھ میں پکڑا ہے تو سیب ہے, کسی کتاب کے اوپر رکھ دیا تو سیب سیب ہی رہے گا. اسم میں پرماننس ہوتی ہے. لیکن فعل جو ہے کہ جیسے میں اب وہ سیب کھا رہی ہوں, یہ کھانا جو ہے یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے. میں 24 گھنٹے نہیں کھاتی رہوں گی, وہ کھا کے جب میں ختم کروں گی وہ فعل ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بلا شبہ وہ مفسد ہیں, وہی لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں اور یہ ان کی کوالٹی ہے, لیکن وہ اس بات کی خبر نہیں رکھتے. یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ جو کوالٹی ہے نا منافقت کی, زیادہ خطرناک ہے, بیکاز ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کو اپنی بیماری کا پتہ ہو تو آپ اس کا علاج کرتے ہو, جو بیماری کا پتہ ہی نہ ہو تو آپ اس کا علاج نہیں کرو گے. اور بائی دا ٹائم یو ریکگنائز, آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے, اس وقت بعض دفعہ بہت دیر ہو جاتی ہے, نہیں انسان کچھ کر سکتا. پھر اتنا فساد آپ نے پھیلا چکے ہوتے ہیں آپ دنیا میں اور اپنے گھر میں اور اپنے لوگوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں, اپنے فرینڈز میں, آپ اتنا فساد پھیلا چکے ہوتے ہو کہ اب بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا. وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جاتا ہے آمنو کہ ایمان لے آؤ, کما جیسا کہ آمن الناس جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائے ہیں, یعنی کہ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, قالو وہ کہتے ہیں کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں, کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے, السفہاء بے وقوف لوگ, الا بے شک, انہم بے شک وہ, یعنی الا نہیں بلکہ انہم بے شک وہی ہیں, ہم پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم وہی ہیں, السفہاء بے وقوف, ولیکن اور لیکن لا نہیں یعلمون وہ جانتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ, تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اس طرح ہم بھی ایمان لے آئیں. سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے. یہ ہوتا ہے نا اکثر کہ جو دین پہ کبھی کوئی چلنا شروع کرتا ہے, وہ اپنی کچھ عادتوں کو, کچھ چیزوں کو اپنی
چینج کرنے لگتا ہے تو ارد گرد کے لوگ جو اس کی ایون اپنے جو فرینڈز ہوتے ہیں یا قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یا مطلب بالکل قریبی فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ پھر ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, ان کا جو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, ان کو مختلف ان کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر مطلب اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, بے وقوف تو وہ خود ہیں, وہ شخص بے وقوف نہیں ہے جو ایمان پہ چل رہا ہے. بھلے ہی لوگ اس کو بیکورڈ کہہ دیں, لوگ کہہ دیں بالکل ہی بے وقوف ہے, پینڈو ہے, اس کو تو طریقہ فیشن کا ہی نہیں پتا, اسے کیا کپڑے پہنے ہوئے اتنے ڈھیلے ڈھیلے سے, اس کو فیشن کا ہی نہیں پتا, اس کو بات کرنے کا نہیں پتا, یہ میک اپ نہیں کرتی یا یہ اس طرح باہر نہیں پھرتی, مطلب واٹ ایور ریزن, واٹ ایور جو بھی ہم کہتے رہیں, بے وقوف کہتے ہیں لوگ ان کو. تو ٹھیک ہے, بے وقوف لوگوں کا کہنا بے وقوف از اوکے ایز لانگ ایز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم جو بھی ہیں. وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ جب وہ ملتے ہیں, کن لوگوں سے ملتے ہیں, آمنو جو لوگ ایمان لائے. تو یہ منافق کیا کہتے ہیں, قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلاؤ جب اکیلے میں ہوتے ہیں, کدھر, إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس, یعنی کہ شیطانوں سے مراد کیا ہے کہ جو ان کی طرح کے کافر یا منافق لوگ ہیں, جو غلط لوگ ہیں, جب ان میں جاتے ہیں, قالو تو پھر کیا کہتے ہیں, اِنَّا بے شک ہم, معکم تمہارے ساتھ ہیں, انما بے شک نہیں, نحنو ہم, مستہزئون ہم تو مذاق کرتے ہیں ان سے. یعنی ہم تو تم لوگ یعنی کہ جو مسلمانوں میں بیٹھتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہاں بالکل ہم تو مسلمان ہو گئے بالکل. اور وہ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے, جو ہم نے ذکر سیرہ میں بھی پڑھا تھا کہ ہی واز مدینہ میں تو ایک سمجھ لیں کہ اس کا لیڈر, ہیڈ آف منافق تھا. اور وہ کیا کرتا تھا کہ جب جمعے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے لگتے تھے نا خطبہ دینے کے لیے, تو ان سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں سنو سنو, رسول اللہ جو ہے خطبہ دینے لگے ہیں, تو مسلمان ہوں. اور لوگ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ منافق ہے, اور وہ مطلب ایک دفعہ پھر فائنلی یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ. سو جو منافق ہیں وہ اپنے آپ کو جسٹ ٹو پروو کہ جی ہم تو بہت دین پہ چلنے والے ہیں, پھر وہ ایسی ایسی حرکت اور ایسے ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم تو بالکل آپ کی طرح ہیں. لیکن جب اکیلے میں اپنے جیسے لوگوں میں ہوتے ہیں, جب اکیلے میں ان کر رہے تھے ان کے ساتھ, ہم تو ہنسی کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا سے مذاق اڑا رہے تھے یا ان کو سب بے وقوف بنا رہے تھے. سبھی چلے گئے ہیں, آواز آ رہی ہے کسی کو میری؟ نہیں مجھے بھی نہیں آ رہی. نہیں آ رہی آواز, مجھے بھی نہیں آ رہی. میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید میرے کنیکشن میں کوئی پرابلم ہے. ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. میرے پاس بھی سب ختم ہو گیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آیہ نمبر 15 کیا تھی کہ اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ یستہزی, اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے, بہم ان کے ساتھ, ویمدہم انہوں نے مہلت دیتا ہے. یمدہم کا ایک مطلب کیا ہے, جس طرح کہتے ہیں نا ڈھیل دینا, فی میں طغیانہم, طغیانی جو ان کی طغیانی یعنی ان کی آپ کہہ لیں سرکشی, اس میں ان کو ڈھیل دیتا ہے. یامہون کہ وہ بہک رہے ہیں, وہ بہکتے چلے. یہ ہم نے محاورہ اردو میں بھی سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں بعض دفعہ. یعنی ایک انسان غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہو رہی, اور ہم دیکھ رہے ہیں جی وہ پھل رہا ہے پھول رہا ہے, اور لگتا ہے کہ اچھا یہ تو کچھ صحیح کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں سزا نہیں دے رہے, مجھے تو میرے ساتھ تو یہ میرا غلط ہو جاتا ہے, یہ غلط. لیکن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں. تو ان منافقوں کو بھی لگتا ہے کہ وہ سب کچھ, وہ تو دیکھو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, زندگی اچھی گزار رہے ہیں, پریٹینڈ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مذاق تو اللہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, کہ ان کو ان کی اس سرکشی. طغیانی کا جو مطلب ہے, طغیانی اردو کا بھی ورڈ ہے, جن کو تو اردو مطلب کلیئر پتہ ہے ان کا یہ کہ جب ہم کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی, سمندر میں طغیانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب پانی جو ہے وہ ایجز سے باہر نکل آئے, اوور فلو کر جائے, جس کے بعد پھر سیلاب آ جاتا ہے. وہ مطلب کہ یہ اتنا حد سے گزر گئے ہیں کہ جس مطلب اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مطلب they have crossed every boundary, ایوری لمٹ جو اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی سب انہوں نے اب اتنے منافقت میں آگے بڑھ گئے کہ یامہون امی سے, یعنی جو ایسے لوگ جو یعنی اندھا جس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا, وہ بہک رہے ہیں.
یہ اب کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ جب ایک دفعہ پکڑ نہیں ہوئی, ایک دفعہ بچ گئے تو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, پھر ایک دم سے جو ہے وہ ایک جھٹکا لگتا ہے نا جب. اور وہ جھٹکا بعض دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ I don't know if you have experienced it or not, کہ آپ کو کسی کا پتا ہو کہ وہ جو جھٹکا لگتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بڑی چیز پہ لگے. پھر ہماری کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہوتی ہے, اس پہ اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا میں نے تو صرف یہی کیا تھا. وہ پچھلی تمام غلطیاں ہم اپنی بھول جاتے ہیں, وہ تمام گناہ, وہ تمام سرکشی جو ہم کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تھا کہ یہ بندہ اب واپس آ جائے, یہ بندہ اب واپس آ جائے گا, لیکن ہم واپس نہیں آتے. اور جب ہم آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں پھر کسی بھی چھوٹی سی بات پہ ہماری پکڑ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اب دیکھو کتنی آیات ہیں جو منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں, بیکاز یہ منافقت, اور اس پہ سورہ منافقون بھی ایک قرآن کے اندر ہے, بیکاز دس از سم تھنگ جو ہم اس کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. کفر کا پتہ ہے جی, انکار کیا ہوئے مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہیں, دیٹس اٹ, وی نو دیٹ. مسلمان کا پتہ ہے جو سچے مسلمان ہیں کہ جی یہ مسلمان ہیں, ان کی باتوں سے ان کے ایکشن سے یہ مسلمان ہیں. یہ جو درمیان کے لوگ ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, یہ خطرناک لوگ ہیں زیادہ. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے اتنی زیادہ آیت, اور آگے بھی آئیں گی. اولئک, اب کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک, یہی ہیں, الذین, وہ لوگ جنہوں نے اشتراؤ, جنہوں نے خرید لی, ضلالہ, گمراہی, بالہدا, ہدایت کے بدلے. یعنی انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لیا ہے. فما, پس, نہ ہی, ربحت, فائدہ دے گی, تجارتہم, ان کی تجارت, وما, اور نہ ہی, کانو, وہ ہیں, مہتدین, ہدایت پانے والے. یعنی نہ ان کی تجارت ہو گئی نا, کہ آپ تجارت کا کیا مطلب ہے کہ آپ کوئی پیسے دے کے کوئی چیز لے لیتے ہو, یا گڈس کی تجارت ہوتی ہے کہ آپ نے یہ سامان دیا اور اس کے بدلے آپ نے دوسرا سامان لے لیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا, اور یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے یہ ان کو نہ تو کسی قسم کا نفع دے گی اور نہ اب وہ ہدایت پا سکیں گے کبھی بھی, کیونکہ ہدایت کو انہوں نے بیچ دیا. ہدایت کو کس پوائنٹ پہ بیچتے ہیں آپ, کہ جب آپ کو بالکل اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنی طرف سے تو آپ نے بہت ایک فائدہ مند سودا کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, بالکل گھاٹے کا سودا ہے یہ. تھوڑی دیر کا سکون, یا تھوڑی دیر کی خوشی, یا تھوڑی دیر کا لوگوں میں واہ واہ, یہ تھوڑی دیر کا آرام جو ہے وہ ہم نے خرید لیا, اور آخرت کی جو پرماننٹ خرابی ہے اس کو خرید لیا. یعنی یہ تھوڑے سے سکون کے بدلے, جو دنیا کا سکون تھوڑی دیر کا ہے, ہم نے آخرت کی بے سکونی خرید لی, جو منافقت کرتے ہیں. مثلہم, اب ان کی مثال اللہ تعالیٰ دو طریقے سے دیں گے. آئی تھنک یہ جو اگلی دو آیات ہم پڑھیں گے, آئی تھنک 19 پہ میں اینڈ کر دوں گی انشاءاللہ. مثلہم, ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثلی, جیسا کہ مثال ہے, الذی, اس کی, جس نے, استوقدا, اس نے جلایا, اس نے روشن کیا, نارن, آگ کو, فلما, پس جب, اضاءت, وہ روشن ہو گئی, اس نے روشن آگ جلایا تو روشن ہوئی, ماحولہ, اس کا ماحول, اس کے ارد گرد کی چیزیں جب روشنی ہو گئی وہاں پر, وہ روشن ہو گئی, ذہبا, لے گیا, اللہ, اللہ, بنورہم, اس کی روشنی, اس کی جو مطلب دیکھنے کی صلاحیت, وترکہم, اور اسے چھوڑ دیا ان سب کو, فی, میں, ظلماتی, اندھیرے میں, لا یبصرون, وہ نہیں دیکھ سکتے, کچھ نہیں دیکھتے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اگزامپل ہے بیسیکلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کا نور دیا ہے, تو جب پہلے یہ لوگ بالکل اندھیرے میں تھے, گمراہی میں تھے, بالکل جو آپ کہہ لو کہ وہ ایک جہالیت میں تھے, دین سے بہت دور تھے, دین کو مطلب گیپ حضرت عیسیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی 500-600 سال کا ہے, کوئی نبی نہیں آیا تھا, یہ لوگ بالکل ہر چیز کو بھول چکے تھے, اندھیرے میں تھے. قرآن کی روشنی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جب انہوں نے اس قرآن کی تعلیمات دینی شروع کی, جب وہ روشنی ان کے درمیان آئی, تو ایسا ہو گیا جیسے یہ منافق جو ہیں کہ ان کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لے لی, کہ وہ اب اندھیرے میں, وہ دیکھ ہی نہیں سکتے کچھ. مطلب یہ وہ چیز ہے کہ جب مدینہ میں جو عیسائی, جو بنی اسرائیل, جو یہودی تھے, وہ جب ان عربوں کو دیکھتے تھے نا شرک کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تو بھیج کوئی نبی تاکہ ہم ان کا مقابلہ کریں, اور یہ جو یہ کر رہے ہیں تیرا نام یہاں پر, مطلب یہ تیرے ساتھ جو شرک کر رہے ہیں ہم اس کو ختم کریں گے, تو نبی بھیج. نبی کی دعا مانگا کرتے تھے وہ. اب جب وہ نبی آ گیا, وہ قرآن آ گیا, لیکن چونکہ وہ نبی اب ان لوگوں میں سے نہیں آیا تو وہ اس کی بات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. یبصرون, اگین پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر, ابھی بھی نہیں دیکھ سکتے, فیوچر میں بھی نہیں دیکھ رہے, اندھیرا ہو گیا بالکل. حالانکہ یہ نور قرآن کا ان کے ارد گرد ہے, روشن ہو گئی تمام چیزیں,
مگر چونکہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے, انہوں نے اپنے اندر, جیسے پہلے شروع میں ہم نے دیکھا کہ کیا ہے کہ ان کو مطلب وہ اپنی طرف سے تو بہت کوئی بہادری کا کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لے لی. ایسا ہے کہ اندھیرے میں ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. سمم یعنی وہ دیکھ بھی نہیں سکتے, سوری وہ سن بھی نہیں سکتے, بکمن وہ گونگے ہیں, عمیون وہ اندھے ہیں. سمن بکمن عمیون وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں. فہم وہ نہیں, لا یرجعون کسی طرح بھی لوٹ ہی نہیں سکتے. بالکل اندھا ہے ایک انسان, مطلب اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تو جب تک اس کی ہیلپ نہیں کی جائے گی. اور جب وہ اگر اس طرح کا انسان ہو کہ وہ ہیلپ چاہتا ہی نہیں ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں, these are the ones that are gone case, مطلب جا چکے ہیں, بلکہ یہ اندھے ہو گئے بالکل. میننگ اپنی اب سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب کوئی نو ٹرننگ بیک. اور یہ وہ منافق تھے جو شروع تھوڑی تھوڑی منافقت سے ہوئے تھے, لیکن اب they are done. اب یہ جو دوسری قسم, یہی ہم اینڈ کریں گے, یہ بھی منافق ہے مگر یہ دوسری قسم ہے. کیا مطلب؟ او یا کسیب, یعنی اب ان کی مثال کیسی ہے؟ کسیب یعنی می یعنی بارش, من السمائی جو پانی جو آتا ہے, من السمائی آسمان سے, فیہی اس میں ظلمات اس میں اندھیرا ہے, ورعد اور اس میں جو بادل کی گرج ہے, وہ برق اور بجلی, یجعلون تو وہ کیا کر لیتے ہیں, دے دیتے ہیں انگلیاں, اصابعہم انگلیاں اب کر دے دیتے ہیں اپنی کدھر, فی اذانہم اپنے کانوں میں, من الصواعق جو چنگھاڑ سے, مطلب جب وہ ڈرتے ہیں, حذر الموت کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی مطلب موت ہی نہ آ جائے. موت کے خوف سے جب بھی بجلی کڑکتی ہے ایک دم سے, جو آواز آتی ہے تھنڈر کی, وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. واللہ اور اللہ, محیط اللہ تعالیٰ انسرکل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ گھیر رہا ہے, بالکافرین جو انکار کرنے والوں کو. کافر جن کو بیسیکلی کہہ لیں کہ یہ انکار کرنے والے یا کفر کرنے والے, اور یہ بیسیکلی یہ وہ والی فارم جو آپ کہہ لو کہ اس میں منافق بھی شامل ہو جائیں گے. کیسے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو علماء اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو بالکل یعنی آپ دیکھو جب بارش ہوتی ہے, گھٹا چھاتی ہے, ڈارک بالکل ایک دم اندھیرا ہو گیا ہر طرف. اس اندھیرے میں اندھیرا ایک تو لت سے رات کا ٹائم بھی ہے, اوپر سے اگر بارش بھی ہو گئی اور اوپر سے گھنے بادل بھی آ گئے, اندھیرے پہ اندھیرا ہے. اور اس میں جب کبھی بجلی چمکتی ہے, تھوڑی دیر کو روشنی ہوتی ہے, آواز آتی ہے زور کی, اور پھر ایک دم سے جو ہے نا وہ تمام جو ماحول روشن ہو کے پھر ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے. اور جو وہ ایک دم جو کڑک چمکتی ہے, جو بجلی کی آواز آتی ہے, بعض دفعہ کتنا ایک دم خوف آتا ہے نا, انسان کا دل دہک جاتا ہے. تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں, میننگ کہ جب قرآن کے احکامات ان کے اوپر آتے ہیں تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی جان نکل جائے گی. ان کو وہ ماننا, ان کو وہ اس پہ عمل کرنا اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مطلب یہ اندھے, ان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اور یہ مر جائیں گے اگر ان کو کرنا پڑ گیا. یعنی ہمیں ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی بعض دفعہ کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا, ہاں مجھے پتا تو ہے, اس کو میں کس طرح مانوں, مطلب یہ ماننا بڑا مجھے مشکل لگ رہا ہے. اٹس ناٹ پاسبل, اٹ از ناٹ فیزیبل فار می. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پھر بھی دعا مانگتے رہیں اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے رہیں. جب لوگ یہ سوچ کے کہ یہ عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے وہیں پر رک جاتے ہیں اور اسی میں پھر اپنے آپ کو مطلب یہ کہہ لیں کہ اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہیں پر ایک جگہ سٹینڈ کر لیتے ہیں, بس وہیں پر ہماری خرابی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, واللہ محیط بالکافرین, انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. یہ کفر کا مطلب انکار کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا ہے, اس کو مان نہیں رہے آپ. ٹھیک, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہم اینڈ کریں گے. نیکسٹ ٹائم ادھر سے میں لے کے اور پھر آگے چلوں گی. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کریے جب تک کہ میں اسکرین اپنی چینج کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا کوشچن تو نہیں ہے بٹ کامنٹ ہے. بولیے. میں یہ کہتی تھی کہ میں جو ہوں نا آدھی تیتر آدھی بٹیر ہوں. جب آپ کہہ رہی تھی نا کہ ہم درمیان میں ہوتے ہیں, تو لیکن پھر میں ہم بھی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ بیسکلی یہ تو ٹریننگ سے ہی ہوا ہے نا. پاکستان میں ایسی ٹرین کرتے ہیں زیادہ تر ہمیں کہ جی امپورٹینس دین کی اتنی زیادہ اس طرح سے نہیں بتائی جاتی, اور زیادہ جیسے اسٹڈیز پہ پیرنٹس کو کتنی فکر ہوتی ہے اسٹڈیز کی اور کافی ساری چیزوں کی. بالکل, تو یا آپ صحیح کہہ رہے یہی ہو کامنٹ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اتنا دین کو امپورٹینس نہیں دیتے. I understand and I agree to some extent. دیکھو ایک چیز یہ کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ بعض دفعہ اکثر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ
ایجوکیشن پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے, یا دنیا میں کچھ بن جاؤ, کوئی جاب اچھی کر لو, شادیاں اچھی ہو جائیں, مطلب لوگوں میں اٹھنا, ان چیزوں پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے. ناٹ ایوری ون ڈز اٹ, لیکن اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے. لیکن میرا کہنا پھر یہ ہے کہ جب ہمیں خود سمجھ آ گئی, جب ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ اب ہم بالغ ہو گئے کہ اب ہم دنیا کی اچھی بری چیزوں کو خود سمجھ سکتے ہیں, تو دا مومنٹ وی ریئلائز ہمیں اب اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اب ہم اس چیز پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں بچپن میں کیا سکھایا گیا تھا, یا ینگ بالکل جب تھے تب کیا سکھایا گیا. اب ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اب ہمیں, اور دا مومنٹ وی ڈیسائیڈ, اب یقین کرو کہ جب ہم یہ دل سے یہ یقین کر کے اور ہم کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, یا اللہ مجھے اپنے آپ کو اس طریقے پہ, اس راستے پہ چلانا ہے جس سے تو خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. یہ شیطان ہے, یہ شیطان بار بار ہم سے کہتا ہے کہ تم پوری زندگی تو تم نے یہ کیا, اور اب تم ایک دم, وہ کہتے ہیں نا اردو کا محاورہ بھی ہے نا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ اتنا غلط محاورہ ہے کہ چاہے انسان کچھ بھی, کتنی بھی غلطیاں کرتا رہا ہو, کتنے بھی گناہ کرتا رہا ہو, اگر وہ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہے, جب اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں, ہم کس طرح کامنٹ کر سکتے ہیں. And it's actually very discouraging. مجھے یاد ہے کہ میں نے نا آج سے 20 سال پہلے کہا تھا میں اسکارف لینا چاہتی ہوں, اور میں نے ابھی الحمدللہ 2 سال پہلے لیا ہے. تو میری فرینڈ نے کامنٹ کیا تھا, it's very discouraging. She's a very dear friend of mine. تو اس نے کہا تھا وہ ہنس کے نا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو وہ آپ کو اتنا ڈسکریجنگ لگتا ہے اس ٹائم پر, then you feel like okay you know what, forget it, people will judge me. اس وقت بس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو بس تھام لینا, کیونکہ یہ, اور آپ یقین کرو یہ صرف دوستیں نہیں, گھر کے اپنے ماں باپ اولادوں کو بعض دفعہ روک دیتے ہیں کہ جب وہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں تمہاری شادی نہیں. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ شادی نہیں ہوگی اگر تم حجاب لوگی تو, اس لیے حجاب مت لو ابھی. I have heard that. ہاں جی, ابھی ریسنٹلی میں نے 1-2 بچیوں کے لیے رشتوں کے لیے انکوائری کی تھی, کسی دوسرے جاننے والوں نے پوچھا ہوا تھا کہ کچھ ہو تو بتانا. تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو دین اور دنیا میں بیلنس کرے. مجھے اس ڈیفینیشن کی سمجھ نہیں آتی ٹو بی آنسٹ کہ ڈیفینیشن ہے. اس طرح تو آپ سمجھ سکتے ہو بیلنس کرنے کا یہ مطلب. تو ٹھیک ہے کہ آپ نے دین کو جب اچھی طرح سمجھو گے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے دنیاوی رشتوں کو بھی ٹھیک رکھو گے اور آپ چیزوں کو صحیح لے کے. لیکن یہ دین دنیا ساتھ لے کے چلنا کہ آپ مطلب بالکل ہی جہاں رہ رہے ہو وہاں کی طرح بھی ہو جاؤ, لیکن ہاں نمازیں بھی پڑھ رہے ہو, اور آپ یہ بیلنس جو ہے نا, دس از اے فیکٹ. اتنا مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ جب میں یہ سنتی ہوں. بہت پیرنٹس بتاتے ہیں ان کی بچیاں لٹرلی بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ حجاب لیتی ہیں تو رشتہ نہیں مل رہا ان کو. تو اللہ ہاں جی, اور لٹرلی ایکچولی آئی فیل جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو آئی کین ٹیل کہ دے مین کہ لڑکی نمازیں بے شک پڑھتی ہو لیکن یہ کہ فیشنیبل ہو. ڈیفینیٹلی ان کا مطلب ہوتا, آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. اور لیکن یہ کہ آئی آلسو انڈرسٹینڈ کہ کچھ چیزیں وزڈم جو ہے نا ایج کے ساتھ بھی آتی ہے کہ آف کورس 20 years ago wasn't that strong کہ اچھا یو نو وٹ لوگ اس طرح کہیں گے, ایسے کہیں گے. اینڈ آلسو آئی ریئلائز کہ پاکستان میں ایکچولی حجاب لینا زیادہ مشکل کام ہے کمپیئر ٹو ہیئر. یہاں پہ بہت ایزی ہے, یہاں پہ انکریج کرتے ہیں سب الحمدللہ. وہاں پر لیبل بھی کر دیتے ہیں آپ کو, وہاں پر آپ کو ڈفرینٹ. پھر وہاں پر آپ کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اچھا جی ہمیں بڑا پتا ہے حجاب والیاں جو حرکتیں کر رہی ہیں نا. اب بھائی مسئلہ یہ ہے کوئی حجاب لیتا ہے یا نہیں لیتا, اچھے برے لوگ ہر طرح کے لوگوں میں ہیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی حجاب لے رہا ہے کور کر رہا ہے تو بالکل نیک اور پاک باز اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے, بہت اچھے ہیں, اور کوئی جو حجاب نہیں لے رہا وہ بالکل ہی خراب لوگ ہیں. کیا ایسا نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں لیبل کر دیتے ہیں لوگوں کو, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. جو جس حال میں اپنے آپ کو ٹھیک راستے کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہے, وچ ایور اسٹیپ دے آر ٹیکنگ, ہر ایک کی جرنی ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا پروسیس ڈفرینٹ ہے. ہاں ایم ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور جنت ہمیں چاہیے, جس کے لیے ہمیں دین کو سمجھنا ہے. اور پھر دین کا وہ جس طرف سے بھی ہم وہ اسٹیپ لے کے پہنچ سکتے ہیں سیدھے راستے تک, وہ اسٹیپ ہم نے لینا ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہوں گے ہمارے, I realize company matters a lot. اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. بالکل کمپنی بہت وہی آکی. اچھا جی, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب گرامر شروع کرتے ہیں. اور یہ صرف سامنے میں نے جو یہ ٹیبل اس لیے رکھا کہ تھوڑا سا کوئکلی ریکیپ کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. جملہ اسمیہ ہم نے شروع کیا تھا, اس کے 3 پارٹس ہیں. مبتدا, یہ اردو کا ورڈ بھی ہے ابتدا, جس سے شروع کیا جائے. خبر, جو اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. پھر متعلق بالخبر, آپ یہ سمجھ لو کہ خبر کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اور ڈیٹیل, فردر ڈیٹیل آف انفارمیشن. مبتدا جو ہے وہ یوزلی یا تو سنگل اسم ہوتا ہے
یا کوئی فریگمنٹ ہوتا ہے اسم پلس اسم, جیسے کہ موصوف صفہ بھی ہو سکتا ہے, یا مضاف مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ریگولر مضاف مضاف الیہ, میں اس کی بات نہیں کر رہی اسپیشل مضاف کی, میں ریگولر مضاف کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ وہ ایک اسم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پروناؤن ہوتا ہے. پھر یہ حرف آف نصب اور اس کا اسم بھی ہو سکتا ہے. یہ رفع کی حالت میں یوزلی مبتدا جو ہے وہ رفع ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے. خبر جو ہے وہ بھی یوزلی مرفوع ہوتی ہے until unless کی سچویشن کوئی ڈفرینٹ ہو. یہ بھی ایک سنگل اسم بھی ہو سکتی ہے, یہ اسم پلس اسم فریگمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اس میں اب حرف آف نصب اور اس کا اسم نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ چیز مکس نہیں کرنی ہے کہ جو خبر ہے وہ اس حرف آف نصب اور اسم نہیں ہو سکتا, وہ مبتدا ہو سکتا ہے. متعلق بالخبر صرف دو سچویشن ہو سکتی ہیں, جار یا مجرور, یا پھر اسپیشل مضاف فریگمنٹ. یعنی اسپیشل مضاف کون سا, جو ہم نے پڑھے تھے کہ جو ٹائم اور پلیس کے ہیں, جیسے مع یا فوقا یا امامہ خلفہ, یہ جو کچھ وہ ایک ٹیبل تھا جو ہم نے کیا تھا, وہ متعلق بالخبر ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کا بھی آپس میں کنیکشن ہے, جو لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیسے مبتدا, خبر اور متعلق بالخبر, یہ آپ سمجھ لو کہ 3 بکٹس ہیں, اور جو مبتدا ہوگا ایک بکٹ میں جائے گا, خبر ایک بکٹ میں جائے گی, اور متعلق بالخبر ایک بکٹ میں جائے گی. لیکن جو ورڈز آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے وہ ایک ہی بکٹ میں جائیں گے. جیسے فار ایگزامپل ان صلاتک, بے شک تمہاری نماز یا تمہاری دعا. اب ان اور صلاتک یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. صلاتک حالانکہ مضاف مضاف الیہ ہے, لیکن ہم اس کو بریک کر کے الگ اس میں نہیں ڈالیں گے, تو ان صلاتک ایک ہی بکٹ میں جائے گا کہ یہ مبتدا ہے. سکنن خبر, اور لہم یہ آپ کی متعلق بالخبر ہو گئی. ٹھیک, تو یہ بکٹ والا کانسیپٹ جو ہے یہ مجھے بتا دیں کہ یہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہے, یا اس کو آپ چاہ رہے ہو کہ میں ریپیٹ کروں؟ کوئکلی بتا دیں. بکٹ والا تو الحمدللہ کلیئر ہو گیا, لیکن یہ سمجھ تھوڑا سا مشکل ہے کہ کون سا ورڈ کون سی بکٹ. کنیکٹڈ, ہاں جی اچھا بکٹ میں. اچھا دیکھیں, سمپل چیز یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ مبتدا کیا ہے. اچھا اس سے بھی پہلے سمپل ایک ہم نے جب پہلے ہم کر رہے تھے نا کہ کہاں پر ہم وہ انویزیبل از کو ڈالیں گے, تو بیسیکلی آپ جہاں جہاں آواز کیا کٹ گئی ہے سب کے لیے؟ آپ کی آواز نہیں جی آواز کنیکٹ ہیں آپ کو ان کا ریلیشن, کیونکہ ہم نے فریگمنٹ جو پڑھے ہوئے ہیں انہی میں سے کوئی ایک فریگمنٹ. اچھا کہاں سے نہیں آ رہی تھی, بس کب جب سے سے آپ نے شروع کیا تھا بکٹ کا جواب. پتہ نہیں میرے پاس, حالانکہ اوکے. سو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی فریگمنٹس پڑھے ہیں نا, تعلق ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ یا ایک حرف کا دوسرے لفظ کے ساتھ, ان فریگمنٹس کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. اگر کوئی بھی فریگمنٹ ان میں سے یہاں اپلیکیبل نہیں ہو رہا, دیٹ مینس کہ اس اسم کا یا اس حرف کا اگلے والے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہاں پر آگی بریک, دیٹ مینس کہ اب یہ ڈفرینٹ بکٹ ہوگی. ٹھیک ہے, جی اوکے. جیسے ابھی ایگزامپلس کوئکلی میں ان میں سے ایک آدھ دیکھ لیتی ہوں. جیسے آپ یہ دیکھو کہ انہو, یہ نمبر 3 جو ہے, انہ حرف آف نصب, ہو از دا اسم. سو انہو تو مبتدا ہو گیا. اب لقولو, اب یہ قولو جو ہے یہ رفع کی حالت میں ہے اور یہ ہماری خبر ہے. مگر قولو رسولی, قولو رسول سوری, اب قولو از لائٹ, نو الف لام, یہ والا لام دوسرا ہے, میں نے پہلے ہی بتایا تھا. اب یہ لائٹ ہے تو یہ مضاف ہو سکتا ہے. مضاف الیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجرور ہو, رسول مجرور بھی ہے. تو اب لقولو جو ہے یہ رسول سے کنیکٹڈ ہے, تو اب یہ الگ کسی بکٹ میں نہیں جائے گا. لقولو جدھر جائے گا رسول بھی وہیں آئے گا. اب رسول کریم یہ موصوف صفہ ہیں, دونوں کی چاروں پراپرٹیز ملتی ہیں, دونوں مجرور ہیں, دونوں سنگولر ہیں, اور دونوں پھر چونکہ رسولن جو ہے وہ پراپر بن جاتا ہے بیکاز یہ مضاف, لیکن رسولن از ناٹ پراپر, اٹ از کامن. تو کریمن بھی کامن ہے اور یہ میسکولن ہے دونوں. ٹھیک ہے, تو اب یہ اگر دونوں کی پراپرٹیز ملتی ہیں, موصوف صفہ ہو گئے. اب رسولن کو آپ بریک نہیں کر سکتے کریم سے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بکٹ میں خبر جا رہی ہے یہ باقی کے ورڈز بھی اسی بکٹ کے اندر جائیں گے بیکاز دے آر کنیکٹڈ. ٹھیک ہے, اب نمبر 2 میں دیکھیں, انی ہے بیسیکلی, انی بے شک میں, یہ مبتدا ہو گیا. اب انی کا مع کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے, نہ یہ موصوف صفہ ہے, نہ یہ جار مجرور ہے, نہ یہ اضافہ ہے, نہ یہ اسم الاشارہ ہے. جو بھی کچھ ہم نے پڑھا تھا ان میں سے کوئی بھی کنیکشن بھی نہیں کہ اس کا بریک ہو گیا یہاں پر.
تو انی ایک بکٹ میں جائے گا, معاکم ایک اور بکٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے سعدیہ, تھوڑا سا کلیئر ہوا آپ کو؟ جی الحمدللہ. اوکے اچھا, آج ہم جو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایب نارمل سینٹینس اسٹرکچر. اچھا ایب اور نارمل, جسٹ سیکنڈ, میرا ایک کوشچن تھا, یس یس, میں میوٹ نہیں کر سک رہی تھی فاسٹ نا. وہ مبتدا اور خبر رفع ہوتی ہے ہمیشہ؟ most of the time there can be Most of the time? there can be exceptions, there can be some reason کہ وہ ابھی رفع نہیں ہے, لیکن جو by default they should be رفع. اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو. جیسے ایک تو میں تمہیں ویسی ایگزامپل دے دیتی ہوں رائٹ اوے. جو مبتدا ہے, اب جب حرف آف نصب آئے گا تو اس کا جو اسم ہے وہ تو منصوب ہوگا, تو اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ کا مبتدا مرفوع نہیں ہے, جیسے انہو یا انی. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اگر ہاں اس طرح یہ کی تو سچویشن, حرف نصب ہے, ہاں مگر وہ جو ساتھ تھا لقولو, رائٹ, لقولو وہ خبر ہے, وہ آپ کی مرفوع ہے. یا اینڈ وہ کنیکٹڈ اس لیے ہے کیونکہ کیا, کیونکہ مضاف ہے, لقولو از مضاف and رسول از مضاف الیہ, اور پھر ٹھیک ہے, رسول جو ہے وہ موصوف اور کریم از موصوف, صفہ آف دا موصوف. okay, so that will keep it all in the خبر bucket. خبر bucket. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, okay, thank you. no problem. The standard order for a typical جملہ اسمیہ, ٹھیک ہے, جو ایک ریگولر, جیسے میں نے کیا بتایا تھا, مبتدا آتا ہے پہلے, پھر خبر آتی ہے, پھر متعلق بالخبر آتی ہے. ٹھیک, اچھا اب یہ آرڈر کبھی چینج بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ چینج ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی اسپیشل ریزنز بھی ہوتے ہیں, اور مطلب کوئی بات کو زیادہ سمجھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, واٹ ایور اٹ از, اس کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ جب آرڈر چینج ہوتا ہے نا, اس سے میننگ میں مطلب آپ کہہ لو کہ تھوڑا سا فرق آتا ہے. وہ ہم انشاءاللہ ان میں سے دو چیزیں تو آج انشاءاللہ کوشش ہے کہ دیکھ لیتے ہیں. ٹرمز تھوڑی سی یاد کرنی, کون سی یاد کرنی, کہ اگر ان تینوں پارٹس میں سے, یعنی کہ مبتدا, خبر اور متعلق بالخبر جو ہے, ان میں سے کوئی بھی اگر اپنے اصل جگہ سے پہلے آ گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں مقدم. یہ اردو کا ورڈ ہے, جس کو اردو اگر تھوڑی زیادہ کلیئر نہیں آتی تو ان کو تھوڑا سا مشکل ہو, کہ مقدم کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو پہلے آئے. مقدم یعنی کہ یہ آپ کی آ گئی, اٹ از براٹ فارورڈ, یعنی پہلے آ گئی. یعنی اس کو لیٹس سے کسی انسان کو, لیٹس سے کہ وہ لائن میں آپ کھڑے ہو, کسی کو نمبر 3 پہ آنا تھا مگر وہ نمبر 1 پہ آ گئے, وہ مقدم ہو گئے, وہ پہلے آ گئے, دے آر براٹ فارورڈ. اس کو کہتے ہیں مقدم. اور جو چیز اپنی اوریجنل پوزیشن سے بعد میں آئے گی اس کو کہتے ہیں مؤخر. یہ جس طرح آخر بھی اسی سے ورڈ نکلا کہ اینڈ میں آنا, بعد میں آنا. So if something is مقدم and then something has to be مؤخر. For example, مبتدا ہمیشہ شروع میں آتا ہے. اب لیٹس سے کہ مبتدا کی میں آگے ایگزامپل سے کروں گی, ابھی انہوں نے خیر بلکہ آپ کے سامنے میں اسی سے دکھا دیتی ہوں. 2 پیٹرن ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے کہ مبتدا سے پہلے آ جائے متعلق بالخبر اور خبر اس میں ہے ہی نہیں. ایک تو پیٹرن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے شروع کے ایگزامپلس میں دیکھا تھا کہ ایک سینٹنس کے لیے, ایک جملہ اسمیہ کے لیے مبتدا ہونا ضروری ہے, باقی خبر اور متعلق بالخبر میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے, ڈزنٹ میٹر. اگر وہ سچویشن ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ نمبر 2 پہ آ جائے اور اس سے پہلے متعلق بالخبر آ گئی. تو اب یہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ متعلق بالخبر جو ہے وہ مقدم ہو گئی, پہلے آ گئی, اور مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہو گیا, بعد میں آیا, ڈیلے ہو گیا, خبر ہے ہی نہیں. نمبر 2 سچویشن کون سی ہے کہ مبتدا اپنی اوریجنل جگہ پہ ہے, اس کو شروع میں آنا ہوتا ہے, لیکن متعلق بالخبر جو ہے وہ پہلے آ گئی اور خبر بعد میں آئی. تب یہاں ہم کیا کہیں گے کہ متعلق بالخبر از مقدم اور خبر جو ہے وہ مؤخر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ میں بتا رہی تھی, پہلے والے میں ہمارا کیا ہوا کہ مبتدا جو تھا وہ مؤخر ہو گیا اور متعلق بالخبر مقدم ہو گئی, پہلے آ گئی. دوسری سچویشن کیا ہے کہ مبتدا تو اپنی جگہ پہ رہا, اس کی تو اوریجنل پوزیشن ہی یہی ہے, تو لیکن متعلق بالخبر مقدم ہو گئی اور خبر مؤخر ہو گئی. اچھا, اس میں کنفیوز نہیں ہونا نمبر 2 میں کہ مبتدا پہلے تو اس کو مقدم کیوں نہیں کہہ رہے, بیکاز مبتدا کی پوزیشن ہی یہی ہے, یہ اوریجنل پوزیشن ہے, اس کی پوزیشن صرف چینج ہوئی ہے متعلق بالخبر اور خبر کی, اس میں نمبر 2 میں. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی آپ کو ایسے جملے بھی ملیں گے قرآن کے اندر, اور یہ مطلب کافی حد تک آپ کہہ لو کہ اتنا ریئر نہیں, کافی کامن ہے یہ کہ قرآن میں کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ اپنی اوریجنل شکل سے ہٹ گیا ہے.
اچھا اب جو پہلا پیٹرن ہے جس میں کہ متعلق بالخبر جو ہے وہ آپ کی پہلے آ گئی اور مبتدا بعد میں آیا اور دیر از نو خبر. اس کا انہوں نے ایگزامپل اس کا جو جب کبھی یہ سچویشن ہوتی ہے نا تو یوزولی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسکلوزیوٹی یعنی اختصاص یعنی بالکل یعنی صرف اور صرف یہی والا میننگ دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل سے زیادہ آپ کو سمجھ آئے گا. وا کو بھی اس وقت چھوڑ دیجئے. اللہ الا از اے حرف آف جر. دا ورڈ اللہ لفظ الجلالہ جو ہے وہ مجرور ہو گیا. المسیر مسیر جو ہے یہ آپ کو رفع کی حالت میں نظر آ رہا ہے, یہ ہمارا مبتدا ہے کیونکہ مبتدا کا مرفوع ہونا ضروری ہے. اچھا اللہ جار مجرور جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ متعلق بالخبر جو ہے وہ جار مجرور ہو سکتی ہے. اس کی پوزیشن تو یوزلی نمبر 3 پہ ہوتی ہے. یہ تو مبتدا سے بھی پہلے آ گئی. جب یہ مبتدا سے پہلے آ گئی تو یوزلی ویسے آپ دیکھو گے کہ اس کا ٹرانسلیشن کبھی آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوگا اللہ کی طرف المسیر واپس جانا ہے, ہم نے فائنلی واپس جانا ہے. لیکن اس کا اصل اس پوزیشن کا چینج ہونے سے جو مطلب بیچ میں آتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے. وہ ہی alone, اللہ alone یا میننگ دیکھ رہے ہو اینڈ ٹو اللہ alone is the final place of return. یہ alone کہاں سے آیا کہ اللہ پہلے جو آ گیا مقدم ہو گیا اس وجہ سے یہ alone آ گیا. اگر یہ المسیر اللہ ہوتا تو اس کا میننگ سمپل ہوتا اینڈ ٹو اللہ is the final place of return. پھر اس میں alone نہیں لگاتے ہم. تو اختصاص کس کو کہتے ہیں؟ خاص کر دینا. یہ اردو کا ورڈ بھی ہے نا خاص, ایکسکلوسو, بالکل خاص کر دیا کہ صرف اللہ ہی کی طرف, صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف ہم نے ہماری جو فائنل واپس جانے کی جگہ ہے, جو ہمارے فائنل واپس ہم نے جو جانا ہے صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف ہے. تو اس میں ہماری جو متعلق بالخبر ہے وہ مقدم ہو گئی یعنی پہلے آ گئی, اور جو ہمارا مبتدا ہے وہ مؤخر ہو گیا, وہ بعد میں آیا نمبر 2 پہ. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں. وَعِنْدَهُ, عندہ جو ہے نا یہ اسپیشل مضاف ہے. عندہ از اسپیشل مضاف. سو عندہ مضاف مضاف الیہ, اسپیشل مضاف اور اس کی پروناؤن, یہ آپ کا متعلق بالخبر ہے, یہ پھر پہلے آ گئی. وَعِنْدَهُ اور اس کے ہی پاس مفاتیح چابیاں ہیں الغیب غیب کی. تو اب یہ عندہ کے پہلے آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ صرف اور صرف اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں, صرف اللہ کے پاس, only اللہ, only him. اگر یہ ہوتا مفاتیح الغیبی عندہ تو اس کی ہم ٹرانسلیشن کرتے and with him are the keys to the unseen, یعنی اس کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. سمپل ٹرانسلیشن ہوتی. just because متعلق بالخبر مقدم ہو گئی ہے اس نے ہمارا جو میننگ میں اختصاص پیدا کر دیا, میننگ میں ایکسکلوزیوٹی پیدا کر دی, میننگ میں خاصیت پیدا کر دی, اس کو بہت زیادہ پرٹیکولر بنا دیا, اور وہ اس لیے ترجمے میں یہ فرق پڑتا ہے اس سے. یہ کانسیپٹ مجھے بتائیے کہ اس کی سمجھ آئی ہے؟ یہ ایک بات پوچھنی تھی اس میں کہ اس میں خبر نہیں ہوتا پھر؟ نہیں مطلب خبر کا جو یہ جو نمبر 2 والا ایگزامپل دیکھ رہے ہو نا کہ جس میں یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے, مطلب ضروری نہیں کہ خبر نہیں ہوگی, لیکن آپ کو اختصاص جو آپ بتا رہی ہیں تو اس میں خبر ہوتی ہے یا مطلب بالکل ہی نہیں ہوتی ہے؟ نہیں, خبر ہو سکتی ہے مگر اختصاص پیدا ہوتا ہے جب پوزیشن چینج ہوتی ہے ورڈز کی. اچھا جو پہلا پیٹرن ہے جس میں متعلق بالخبر جو پہلے آ گئی تو یہ جو میننگ پیدا کرتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اختصاص کا. ٹھیک ہے, جب متعلق بالخبر اپنی پوزیشن سے پہلے آ گئی یعنی مبتدا سے پہلے آ گئی, اختصاص ہوتا ہے اس میں آگے جملے میں جا کے خبر آ رہی ہے نہیں آ رہی, دیٹ سم تھنگ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, صحیح, جزاک اللہ. وہی اب اس میں دیکھیں تیسرا ایگزامپل لہو. اب لہو ہمیں پتہ ہے جار مجرور ہے, لا از اے حرف آف جر اینڈ ہو از اے پروناؤن جو کہ جر یا نصب ہو سکتی ہے, تو یہاں پر یہ حرف آف جر کی وجہ سے مجرور ہے. اب یہ پہلے آ گیا مبتدا سے بھی پہلے. اب کیا پڑھ رہے ہیں آگے؟ لہو اس کے لیے ہی, صرف اس کے لیے ہی, ملک ملکیت ہے, السماواتی آسمان کی, والارضی اور زمین کی. فار ہم alone is the ownership of the skies and the earth. اگر یہاں لہو پہلے نہ آتا اور یہ ہوتا ملک السماواتی والارضی لہو, تو پھر اس
کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی؟ فار ہم از دا اونرشپ آف دا اسکائز اینڈ دی ارتھ. یہ اختصاص اس نے خاص کر دیا, یعنی کوئی شک شبہ ہی نہ رہ جائے, کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ رہ جائے کہ زمین اور آسمان کس کے ہیں. تو کچھ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ لہو ملک السماواتی بہت جگہوں پہ آ چکا ہے, ٹھیک. اور پھر یہ ساری آپ دیکھو ملک السماواتی والارضی, یہ ایک ہی بکٹ بنے گی. وائی؟ بیکاز ملک السماواتی مضاف مضاف الیہ, السماواتی والارض اور واو سے کنیکٹڈ ہیں, تو یہ پوری ایک ہی بکٹ ہے, ملک السماواتی والارض. ٹھیک, کوئی کوشچن, کوئی کنفیوژن ابھی مجھے بتائیں, پھر انشاءاللہ بیکاز آئی وانٹ ٹو کنٹینیو, آگے میں چلنا چاہ رہی ہوں. یہ جو سماواتی والارضی ہے, یہ و کی وجہ سے, واو کی وجہ سے کنیکٹڈ ہے نا یہ, کیونکہ یہ وہ تو نہیں ہے, موصوف صفت تو نہیں ہے نا. نہیں. اچھا جزاک اللہ. اچھا, ایک چیز جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے اس کو دماغ میں رکھنی ہے کہ نو دیٹ اف دا مبتدا یہ ہمارا از کامن, اٹ مسٹ بی میڈ مؤخر. جملہ یعنی جب جملہ اسمیہ میں اگر مبتدا جو ہے وہ کامن ہے, کامن کا مطلب جیسے آپ سمجھ لو کہ ابھی آخر انہوں نے اگزامپل دی ہوگی, جو بھی کوئی ایک ورڈ ہے, تنوین کے ساتھ کوئی ورڈ ہے, یہ عام بات ہو رہی ہے, کوئی اس میں خاص نہیں ہے, تو اس کا بعد میں آنا بنتا ہی ہے. اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی خاص میننگ نہیں ہو رہا, یعنی جس طرح اب یہ ہم نے اختصاص پڑھا ہے یا ایکسکلوسیو ہونا, اس وقت کوئی ایکسکلوسیو ہونے والی بات نہیں ہوتی, وہ طریقہ ہی یہی ہے اس کا لکھنے کا. اگر کامن مبتدا ہے, ابھی انشاءاللہ آگے دیکھیں گے, ابھی صرف اس بات پہ غور کر لیں جو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر مبتدا جو ہے وہ پراپر نہیں ہے, وہ کامن ہے, نکیرہ یعنی معرفہ نہیں ہے, تو پھر اس کا بعد میں آنا ہی بنتا ہے گرامیٹیکلی. اس کا کوئی اور ریزن نہیں ہے, مطلب اس میں پھر کوئی اختصاص نہیں ہو گیا, اس کا کوئی اور میننگ نہیں بن جائے گا, میننگ ول بی دا نارمل میننگ. ٹھیک ہے, اور اس کا یعنی متعلق بالخبر جو پہلے آئی ہے اس کا کوئی میننگ پہ اثر نہیں ہو رہا, اس کو پہلے آنا ہی تھا. This is because it is the only way to structure the sentence. ٹھیک ہے, وہ سینٹینس کو بنا ہی اس طرح سکتے. تبھی ہم نے ابھی سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا, فی قلوبہم مرض. فی قلوبہم, فی is a حرف of jar, قلوبی is مجرور, پھر قلوبی is مضاف, ہم از مضاف الیہ. تو فی قلوبہم یہ ایک ہی ہے بکٹ, یہ متعلق بالخبر ہے, یہ پہلے آئی ہے. مردن از مبتدا, لیکن یہ مردن میں آپ تنوین دیکھ رہے ہو, تنوین ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کامن ہے, تنوین ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کوئی خاص نہیں ہے. جیسے ہم نے جو آیت کی پڑھی ہوئی تھی فی قلوبہم مرض, اور اس کے بعد جملہ آگے چل رہا تھا, مرض کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں آئی تھی کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ کامن نہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ یہ لیٹس سے مردو ہوتا ہے یہاں پر, اور اس کے بعد کوئی اور ورڈ آتا جس سے کہ یہ مردو مضاف بن جاتا, پھر یہ ہو جاتا آپ کا پراپر, تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہاں ضرور کوئی اور مطلب نکلے گا. لیکن یہاں تو یہ کامن ہے مردن, تو ایون دو یہاں پر ہماری جو متعلق بالخبر پہلے آ گئی ہے, مگر اس کا کوئی اسپیشل میننگ نہیں ہو رہا. تو ٹرانسلیشن میں آپ دیکھ لیں کہ فی قلوبہم, ان کے دلوں میں مردن, مرض ہے, بیماری ہے. یہ نارمل ایک اس کا ایک ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے, تو بات ہم نے یاد کیا رکھنی ہے, ایک تو یاد رکھنی ہے کہ اوریجنل جو ایک جملے کی ایک ریگولر مطلب نارمل سچویشن جو ہوتی ہے, وہ جملے کی یہ ہے کہ مبتدا آتا ہے, پھر خبر آتی ہے, پھر متعلق بالخبر آتی ہے. کبھی کبھی یہ آرڈر چینج ہو جاتا ہے, جس میں اگر متعلق بالخبر پہلے آ گئی اور مبتدا بعد میں آیا, تو اگر مبتدا کامن نہیں ہے اور کوئی بھی اور مبتدا ہے, تو دیٹ مینس کہ اس کے اندر اختصاص یعنی اس کے اندر میننگ میں کچھ خاصیت پیدا ہو گئی ہے. لیکن اگر متعلق بالخبر پہلے بھی آئی ہے, مبتدا بعد میں آ رہا ہے, لیکن مبتدا جو ہے وہ کامن ہے, نکیرہ ہے, تو دین دیر از نو اسپیشل میننگ. وہ صرف پلیسمنٹ ضروری تھی گرامیٹیکلی وہ ضروری تھی کرنی اس طرح. ٹھیک, اور ایگزامپل ہے انا, یہ کہ لہم, کہ ان کے لیے یعنی ان کے پاس, اجرن حسنن, اجرن یعنی ریوارڈ ہے یا کمپنسیشن ہے, حسنن بیوٹیفل. اب انا کیا ہے, یہ کہ اب انا از انا, انا کا انا یہ کیا تھے, حرف آف نصب ہے ہمارے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے پڑھا تھا جب حرف آف نصب اور اس کے اسم پڑھ رہے تھے کہ ان کے درمیان گیپ آ سکتا ہے, ان کے درمیان مختلف مطلب دوسرے لفظ آ سکتے ہیں. ان یہ جار مجرور کی طرح نہیں ہے کہ بالکل ساتھ ساتھ آنا ہے. تو انا کا جو اسم ہے وہ ہے اجرن, اور اجرن اور حسنن جو ہے موصوف صفہ ہے, دے آر آل کنیکٹڈ. سو انا اور اجرن حسنا یہ ایک ساتھ ہیں. ٹھیک, لہم ان سے پہلے آ گیا,
مطلب انا بے شک سیپریٹ ہے مگر چونکہ اسم آف انا از بعد میں تو ہم کہیں گے کہ سارا جو مبتدا ہے وہ سارا ہی بعد میں ہے. لہم از متعلق بالخبر, یہ پہلے آئی ہے مگر کوئی خاص میننگ نہیں بنے گا. وائے؟ کیونکہ اجرن جو ہے تنوین کے ساتھ یہ کامن ہے, اجرن از کامن, تو اس لیے ٹرانسلیشن اس کی بالکل نارمل ہوگی کہ ان کے لیے ہے ایک خوبصورت اجر, ایک بیوٹیفل کمپنسیشن. ٹھیک ہے, تو یہ چیز دماغ میں رکھنی. کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ انا یا انا یا کاننا آیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کوئی جار مجرور آ گیا یا آپ دیکھ رہے ہو کچھ اور آ گیا اور لیکن حرف آف انا نہیں آیا. تو حرف آف نصب میں یہ کوالٹی ہے کہ اس کی اور اس کے اسم کی لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہو سکتی ہے. جار مجرور یا مضاف مضاف الیہ میں نہیں ہو سکتا یہ. they have to be right beside each other. ٹھیک, کوئی کوشچن ہے؟ نہیں تو پھر میں آگے بڑھوں گی انشاءاللہ. اس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. کس پارٹ کی نہیں سمجھ آئی؟ اس پورے پارٹ کی جو انا لہم اجرن حسنا. اچھا, یہ ایگزامپل کی سمجھ نہیں آئی؟ جی اچھا دیکھیں, ایگزامپل ہم کس چیز کے پڑھ رہے تھے کہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ کبھی کبھی جب آرڈر جو ہے مبتدا خبر اور متعلق بالخبر کا چینج ہو جاتا ہے, جیسے فار ایگزامپل متعلق بالخبر بجائے آخر میں آنے کے وہ مبتدا سے بھی پہلے آ جاتی ہے, تو یوزلی ایک خاص مفہوم نکلتا ہے, اس کا ایک خاص میننگ ہوتا ہے اس کے اندر. جس طرح ہم نے اوپر والے ایگزامپل دیکھے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب اسم جو مبتدا جو ہے اگر وہ کامن ہے یعنی نکرہ ہے وہ, اور اس سے پہلے متعلق بالخبر آ بھی گئی ہے, تب بھی وہ ایک نارمل جملہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس میں کوئی خاص میننگ نہیں آتا. پہلی چیز تو یہ دماغ میں رکھنی ہے. اسی کے انہوں نے ایگزامپل یہ دو دیے ہیں کہ ان لہم اجرن حسنا, یہاں پر لہم جو ہے متعلق بالخبر ہے, اجرن حسنا سے وہ پہلے آئی ہے, لیکن انا جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے اجرن حسنا سے. یعنی جب میں آپ کو بولوں گی کہ آپ کس بکٹ میں آپ انا اجرن حسنا کو ڈالیں گے, تو آپ مجھے بتائیں گی کہ میں اس کو مبتدا کی بکٹ میں ڈالوں گی, بیکاز ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حرف آف نصب اور اس کا اسم جو ہے وہ مبتدا کی فارم میں آتے ہیں. جب یہ ایک بکٹ میں انہوں نے جانا ہے, تب میں یہ نہیں کر سکتی کہ ایک بکٹ انا کی الگ بنا دوں, اجرن کی اجرن حسنن کی الگ بنا دوں. they have to be together. لہم بیچ میں آ گیا ہے مگر it doesn't matter, کیونکہ انا اور اس کا اسم فاصلے پر ہو سکتے ہیں, وہ پھر بھی کنسیڈر یہ کیے جائیں گے کہ یہ بعد میں ہی آیا ہے, بیکاز پورا اسم جو ہے وہ بعد میں ہے, متعلق بالخبر کے بعد میں ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر بعد میں تو آیا ہے مبتدا, مگر چونکہ وہ کامن ہے, تنوین ہے اس کے اوپر, یہ کوئی خاص میننگ نہیں ہے. اچھا, مقصد صرف یہ بتانے کا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کبھی آرڈر آف پارٹس چینج ہوتا ہے کہ ضرور کوئی خاص میننگ نکلے گا اس کا. اٹس ناٹ دا کیس آل دا ٹائم. بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی یہ ہوگا کہ متعلق بالخبر اگر پہلے بھی آ گئی ہے تو اٹس جسٹ اٹس اے ریکوائرمنٹ, اس لیے آ گئی ہے, اس میں میننگ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا, اب جو سیکنڈ پیٹرن تھا ہمارا کیا تھا, جو یہاں پر اوپر میں دیکھا تھا کہ اب خبر اور متعلق بالخبر کے درمیان, کہ مبتدا تو اپنی جگہ پہ ہی ہے لیکن متعلق بالخبر جو ہے وہ خبر سے بھی پہلے آ گئی ہے. یہ پرابلم جو ہے نا متعلق بالخبر کو ہی ہے, اسی کو اپنی جگہ چینج کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں ہم دیکھیں گے یہ سیکنڈ والے میں کیا ہے. The second pattern in which the مبتدا remains in its place, مبتدا اپنی جگہ پہ ہے, خبر اور متعلق بالخبر switch places, یعنی کہ متعلق بالخبر جو ہے وہ خبر کی جگہ مقدم ہو جاتی ہے اور خبر جو ہے وہ مؤخر ہو جاتی ہے. اس سے بھی میننگ ڈفرینٹ چینج ہوتے ہیں, اور انہوں نے اس کی ایگزامپل مطلب اس کا بتایا ہوا ہے اس میں کون کون سے میننگ آ سکتے ہیں, اور یہ ڈیپینڈ کرے گا, یہ جو ہم ترجمہ کریں گے تب ہمیں سمجھ آئے گی. لیکن وہ کچھ ایگزامپل دینے کے لیے کہہ رہے ہیں, یا تو اس سے پھر ایک ایمفیسس والا میننگ آتا ہے, یا اس سے پھر ایک آتا ہے آپ کا امپورٹنس شو کرنا, جس کو اہتمام, جس کو اردو میں بھی ہم مطلب ہم یہ اہتمام جو کہتے ہیں کسی چیز کا بہت ہی اس کو اسپیشل وہ دینا, اہتمام کرنا. ٹھیک, یا تو توقید, یہ بھی اردو کا ورڈ ہے کہ تاکید کر دینا, کسی کو بہت ہی زیادہ اس کو کر کے بتانا کہ تم یہ ضرور کر لینا, تاکید. تو جب کبھی متعلق بالخبر خبر سے پہلے آئے گی تو اس میں دو طرح کی میننگ پیدا ہو سکتے ہیں. ایک تو تاکید کا میننگ کہ یہ چیز ضرور کی جائے, اور ایک اس کو امپورٹنٹ, اس کی امپورٹنس شو کرنے کے لیے کہ یہ بات جو ہمیں کی جا رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں.
واللہ رفع ہے اللہ، ورڈ اللہ جو لفظ الجلالہ، یہ تو ہو گیا مبتدا، اس کا تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے. اب علی از اے حرف آف جر، جس کی وجہ سے کلی ہو گیا، علی کلی یہ ہمارا متعلق بالخبر ہے. کلی از لائٹ، نو الف لام، شیئن از مجرور، سو کلی شیئن از مضاف مضاف الیہ، یہ پوری ایک بکٹ ہے متعلق بالخبر کی، علی کلی شیئن. اس کو آنا تھا لاسٹ میں، یہ آ گئی مبتدا کے بعد، خبر ہو گئی مؤخر یعنی بعد میں آئی، قدیر جو کہ خبر ہے. اس نے اگر ہم لیٹس سے کہ یہ اگر اس طرح ہوتا واللہ قدیر علی کل شیء، تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی؟ اینڈ اللہ از کمپلیٹلی کیپیبل اوور، لائک کیپیبل اوور ایوری تھنگ، یعنی کمپلیٹلی بھی نہ آتا علی کل شیء کہ اللہ از کمپلیٹلی کیپیبل اوور تھنگس، بیسیکلی تھنگس کہہ لیں آپ یا آل تھنگس. لیکن یہاں پر چونکہ علی کل شیء پہلے آ گیا اور قدیر بعد میں آیا، تو یہ جو ایوری سنگل تھنگ آ گیا نا، یعنی ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اس کے اوپر قدیر ہے، ایک ایک چیز، ایوری سنگل تھنگ. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جیسے ہم بعض دفعہ ایسی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ٹھیک ہے جی، ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن جب اس طرح کی لوکیشن آ جائے، سچویشن آ جائے، تو اس کا مطلب پھر ہر چیز میں نا ایک وہ ہمیں اور زیادہ تاکید پیدا کرنی ہے اور امپورٹنس پیدا کرنی ہے کہ یعنی تمام کی تمام، یعنی کوئی چیز رہ نہیں گئی، یعنی اس میں پھر میننگ میں یہ ڈفرنس آ جاتا ہے. انگلش میں آئی تھنک یہ زیادہ کلیئر ہو رہا ہے بجائے اردو کے کہ اللہ از کمپلیٹلی کیپیبل اوور ایوری سنگل تھنگ، تمام شے، تمام چیزیں. نوٹ دیٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین، اچھا یہ تو خیر ٹھیک ہے بعد میں آ جائے گا، لیکن یہ ایگزامپل مجھے بتائیے اس میں ہم نے کیا کیا کہ کیا چیز مقدم ہو گئی متعلق بالخبر، اور خبر جو ہے وہ مؤخر ہو گئی یعنی بعد میں آئی ہے. واللہ مبتدا ہے وہ اپنی جگہ پہ وہی رہا. میننگ میں کیا چینج آ گیا کہ اس میں ایک آ گیا کہ امپورٹنس شو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایوری ایمفیسس دینے کے لیے کہ جی ہر چیز، ایوری سنگل تھنگ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں. اس پارٹ کو بس میں ریڈ کر دیتی ہوں. This is nothing. وہ note that there is a difference between abnormal and unusual or rare. The structures introduced in the section defy the standard but are commonly used. یعنی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو میں نے بتایا نا کہ کبھی متعلق بالخبر پہلے آ گئی، خبر مقدم ہو گئی، مؤخر ہو گئی، یا مبتدا مؤخر، یہ سچویشنز ابنارمل ہیں مگر یہ کامن ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے قرآن میں یہ بہت کم آئی ہیں، قرآن میں کافی جگہ آئی ہیں، یہ بہت زیادہ جگہ آئی ہیں. انشاءاللہ جب اب دوبارہ سے ہم قرآن کو کھولیں گے اور دیکھیں گے تو یہ آپ کو زیادہ اس کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن میں کافی جگہ پہ یہ اختصاص، یہ تاکید، توکید، یہ استعمال ہوا ہے. اس کی بس یہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں، then we are going to stop. اگلا ٹاپک آج نہیں کریں گے. ہینڈ ریز کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ باری آپ کو میں دے سکوں. جی ارم، underline the مبتدا once, the خبر twice and the متعلق بالخبر 3 times. If a component is مقدم اور مؤخر, mention that it is. جی ارم، وفی السماء رزقکم. آپ مجھے پہلے بتائیے مبتدا کدھر ہے اس کا؟ ایک سیکنڈ. مبتدا is اسم plus اسم or حرف of نصب and رزقکم. So this is رزقکم. رزقکم، گڈ جاب، کیونکہ مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے مبتدا، ٹھیک ہے نا. رزقکم از مبتدا، تو فی السماء کیا ہے؟ اٹس متعلق بالخبر. تو اس کو ہم 3 times. اچھا اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ کچھ چینج ہوا ہے آرڈر یا وہی ہے ریگولر؟ بیکاز متعلق بالخبر فرسٹ آ گئی ہے، مبتدا بعد میں آ گیا. سو متعلق بالخبر از مقدم اینڈ مبتدا از مؤخر. میں اس کو لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، دونوں ہی ایم ہیں، تو میں اس کو مقدم کو ایم کیو کر دیتی ہوں تاکہ یہ مقدم کیو آتا ہے اور اس کو مؤخر ایم کے کر دیتی ہوں. نہیں ایم کے نہیں کرتی، بس ایم ہی کر دیتی ہوں. مبتدا بھی ہے اور یہ مؤخر بھی ہے. جب ایک چیز مقدم ہوگی دوسری چیز آٹومیٹیکلی مؤخر ہو جائے گی. ٹھیک. فی السماء کیونکہ حرف آف جر ہے اور السماء مجرور ہے، یہ متعلق بالخبر ہے. رزقکم یہ مبتدا ہے کیونکہ مبتدا کین بی مضاف مضاف الیہ، تو اور یہ بعد میں آیا ہے، یہ مؤخر ہو گیا ہے اور متعلق بالخبر اس
मुकद्दम. जज़ाकल्लाह खैरन. जज़ाक और कौन बताएगा जी मुझे? जल्दी जल्दी बताइए. चलें, शाबाश. मैं कोशिश करूं. बिल्कुल कीजिए. नंबर 2 वहुम फी गफलतिम मुअरिदून. पहले ओके. मुझे मुब्तदा बताइए. मुब्तदा जो है वो वहुम हम, या हम राइट, बिकॉज वो इसम है. इसम है और ये प्रोनाउन है, प्रॉपर है, और ये इसम है, रफा की हालत है. ठीक है, गुड. आगे. और ये जो फी है हम्म. ये वो है फी गफलतिन. ये क्या है? ये है मुतालिक बिल खबर. गुड, क्योंकि ये हर्फ ऑफ जर और मजरूर, सो ये मुताल्लिक. हर्फ जर और मजरूर. यस. मुअरिदून क्या है? मोरिदून जो है वो खबर है. खबर है क्योंकि ये सेकंड ये रफा जो है, इसम है. ये इसम भी है सेकंड और रफा भी. और रफा भी है. गुड. अच्छा, आप मुझे बताओ कि कोई ऑर्डर चेंज हुआ है या कुछ हुआ है, कोई मुकद्दम मुअख्खर? इसमें मुतालिक बिल खबर जो है वो फर्स्ट आ गई है. गुड गुड. तो चेंज है ये, राइट? ये चेंज है, बिल्कुल चेंज है. ओह अल्लाह, क्यों बनाने की कोशिश करी थी. एनीवे, तो मुतालिक बिल खबर जो है वो आपकी पहले आ गई है और खबर जो है वो बाद में आई है. ठीक है. पहला ठीक रफा है. जो होता है वो मुब्तदा होता है और दूसरा रफा जो है वो खबर होती है. बीच में फी गफलतिन आपकी मुतालिक बिल खबर है जो कि मुकद्दम हो गई, पहले आ गई. गुड. जज़ाकल्लाह खैर. और कौन ट्राई करेगा? जी सदफ. अब मैं सबके नाम लेना शुरू करती हूँ. सदफ, सादिया, फरीदा बाजी. मैं ट्राई कर सकती हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि सही है ये. ओके ओके, नहीं इंशाल्लाह सही होगा. फी ही आयातुन बय्यिनातुन. अब ये फी ही जो है ये जार मजरूर है, यस. तो ये मुताल्लिक बिल खबर हो गया. गुड. ये मुतालिक बिल खबर हो गया. आयातुन और ये आयातुन बय्यिनातुन जो है ये मुब्तदा होगा. और ये आयातुन बय्यिनातुन किस तरह रिलेटेड है आपस में? ये किस तरह रिलेटेड हैं आपस में? क्योंकि अगर ये दोनों को आप ये मुब्तदा कह रहे हो तो दे हैव टू बी रिलेटेड. अच्छा ठीक है, फिर ये सिफा मौसूफ लग रहा है मुझे. मौसूफ सिफा, या मौसूफ सिफा. ठीक है, तो इसमें जो है मुताल्लिक बिल खबर जो है वो मुकद्दम हो गया है ओके. और खबर सॉरी मुब्तदा जो है वो मुअख्खर हो गया. गुड. जज़ाकल्लाह. तो इसमें ही मुताल्लिक बिल खबर है, हर्फ ऑफ जर और का इस्म, और आयातुन तो आपस में कनेक्ट है कि दोनों जो है ये मुब्तदा वाली बकेट में जाएंगे, ये मुअख्खर हो गए. ठीक है. ओके जी. फरीदा बाजी आप बताएंगी. व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफुर रहीम. ट्राई करूँ. तो बिल्कुल इंशाल्लाह सही करेंगी जी. अच्छा, इन्नल्लाह जी. ये हो गया मुब्तदा. मुब्तदा क्योंकि ये हर्फ ऑफ नसब और उसका बिल्कुल ठीक. बिकुम क्या है? बिकुम ये हो गया जार मजरूर. जार मजरूर क्या होता है? मतलब खबर होता है या मुतालिक बिल खबर होता है? ये मुतालिक बिल खबर. तो जार मजरूर है बिकुम और ये मुतालिक बिल खबर हो गया. गुड. तो लरऊफुर रहीम. अब ये होना चाहिए खबर. जी खबर ही होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मुब्तदा भी रफा होती है और खबर भी रफा होती है. तो एक रफा तो मतलब एक मुब्तदा तुम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं. पीछे ये जो और रऊफुर रहीम ये दोनों जो है मौसूफ सिफा हैं, तो बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड. ठीक. तो इसमें कुछ चेंज हुआ है सिचुएशन या वही है ओरिजिनल? इसमें जो मुतालिक बिल खबर है वो पहले आ गया मुकद्दम. ओके. गुड. और खबर जो है वो मुअख्खर हो गई. मुअख्खर हो गई. गुड. ठीक. खबर इज मुअख्खर और मुतालिक बिल खबर जो वो पहले आ गई. बिकुम जो है वो मुतालिक बिल खबर है और ये इसमें भी ऑर्डर चेंज हो गया. गुड गुड. अच्छा, अनीला आप बताएंगी. व अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक.
जी, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे ये सबसे मुश्किल लग रहा था, बाकियों की फिर भी समझ आ रही थी। नहीं, आप देखना, आप करोगे इंशाल्लाह। बस गौर करना है उन चीजों पे जो बात हमने की है वो। अच्छा, अलल वारिसी, अला क्या है? अलल वारिसी क्या है? ये तो क्या पता, नहीं आ रहा। आपको कुछ याद है अला क्या है? ये मतलब है तो ये हर्फ, तो कौन सा हर्फ है? ओह अच्छा, ये है अल्लाह, हर्फ और जर। अला इज हर्फ ऑफ जर, बिल्कुल। तो अल वारिसी क्या हो गया? बिकॉज ऑफ अला ये मजरूर हो गया। मजरूर हो गया। ठीक है, तो जार मजरूर जो होता है वो मजरूर मुतल्लिक बिल खबर। गुड जॉब। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ 3 टाइम्स। ये मुताल्लिक बिल खबर है आपकी। ओके, मिस्लु ज़ालिक। मिस्लु ज़ालिक, ये दोनों मतलब साथ लग रहे हैं, तो ये हो गए मुब्तदा। क्योंकि कोई भी जुमला जो है वो मुब्तदा के बगैर नहीं बनेगा। ठीक है जी। इसमें अब ये, अच्छा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मिस्लु इज लाइट, नो अलिफ लाम, ये हमारा मुदाफ है। और ये ज़ालिका जो इस्मुल इशारा है ये मुदाफ इलैहि है। ये मतलब इस वक्त ये बिकॉज ये मुदाफ इलैहि है तो ये जर की हालत में है, मगर ये शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो मिस्लु ज़ालिक ये हमें, अच्छा, जरा सी भी कंफ्यूजन हो ना तो एक चीज अपने आप को जरा बताएं कि मिस्लु जो आप देख रहे हैं ये लाइट है, मतलब तनवीन भी नहीं है, अल भी नहीं लगा हुआ, तो कोई रीजन होना चाहिए लाइट होने का ना। वैसे तो हर वर्ड को हैवी होना चाहिए। तो जब हमें कोई रीजन और समझ नहीं आ रहा और हमें ये भी नहीं पता कि ज़ालिका जो है वो नसब है, जर है, रफा क्या, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये मुदाफ इलैहि है। ठीक है, तो ये मुब्तदा है। अच्छा, बताएं कोई ऑर्डर चेंज हुआ है? जी हुआ है। मुब्तदा को पहले आना चाहिए जी, लेकिन वो नहीं आया तो क्या हो गया? मुअख्खर। मुअख्खर हो गया, और वो मुकद्दम। वो मुकद्दम। गुड, जज़ाकल्लाह, वेरी गुड। शुक्र है, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, एक रह गया है जी। अर्शी आप बताएंगी? जी, फहुम, ये हुम, ये है वो मुब्तदा है। गुड गुड। फीही, फीही जो है ये फी हर्फ ऑफ जर है और अटैच प्रोनाउन है, तो ये हो जाएगा जार मजरूर यानी मुताल्लिक बिल खबर। गुड, ठीक है ना, और ये खबर होगी। सवाउन इज खबर। अच्छा जी, ऑर्डर में कुछ आपको लगता है चेंज हुआ है? जी, ये मुताल्लिक बिल खबर पहले आ गया है तो ये मुकद्दम है और वो मौखर हो गया। वेरी गुड। मेरे क्यूज जो है ना खराब ही हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। ओके, सो इसको बस क्विकली रैप ही करते हैं, टाइम भी हमारा पूरा हो गया। जो एक चीज अगर हम याद कर लेंगे ना, अगर एक चीज आप बिल्कुल याद कर लें कि मुतालिक बिल खबर जो है वो हमेशा या तो जार मजरूर होगी या स्पेशल मुदाफ और मुदाफ इलैहि होगा। अच्छा, इससे जो मुब्तदा है वो हमेशा कोई एक इस्म होगा, या इस्म प्लस इस्म हो सकता है, या फिर वो इन्ना और उसकी पूरी फैमिली जो है ना, इन्ना, अन्ना का अन्ना, और उसका इस्म हो सकता है। जो खबर है वो इस्म होगी या फिर इस्म प्लस इस्म, उसमें मतलब और कुछ चॉइस नहीं है। और ये यूजुअली मुब्तदा और खबर जो है वो रफा की हालत में होते हैं। पहला रफा जो होता है वो मुब्तदा होता है, सेकंड रफा जो है वो खबर होती है। इट ऑल डिपेंड्स, जैसे जुमला देख के आपको समझ आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये देखना है कि लफ्ज अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो उनको एक साथ ही रहेंगे, वो उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं देखूं फिस, पहली वाला जो फिस समाई, फी तो हर्फ ऑफ जर था, अस्समाई मजरूर था, मुझे रीजन मिल गया कि अस्समाई मजरूर क्यों है, बिकॉज ऑफ फी, ये कनेक्टेड है। अब अगर मैं देखूं कि अस्समाई और रिस्कुकुम, कोई ऐसा हमने फ्रेगमेंट नहीं पढ़ा, कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं पढ़ा जो इनको कनेक्ट कर रहा हो, दैट मीन्स कि यहाँ पर ब्रेक आ गया, अब ये अलग बकेट शुरू हो गई। बस अपने आप को हमने ये ट्रेन करना है कि हम पहचान सकें कि ताल्लुक कहाँ तक लफ्जों का चल रहा है, कहाँ से फिर एक लफ्ज जो है वो अगले से डिसकनेक्ट हो गया है। और ये तो मैं अब खैर, मुझे यकीन है कि आप सबको याद हो गया होगा कि पहले मुब्तदा आता है, फिर खबर आती है, फिर मुतालिक बिल खबर। और जब भी ये चेंज होता है तो कभी कभी तो ये होता है कि कुछ स्पेशल मीनिंग आता है, और कभी ये भी होता है कि बस वैसे ही चेंज थी ग्रामेटिकली, लेकिन देयर इज नो स्पेशल मीनिंग। ठीक है, इंशाल्लाह ताला यहीं पर एंड करते हैं।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا جزاک اللہ